अस्सलाम वालेकुम। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूँ राफिया अमान और मैं हूँ रिजवान अली अहमद। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं आपकी सुबह का आगाज़ हो चुका होगा और एक और खूबसूरत सुबह और चमकती दमकती सुबह और एक रोशन दिन का आगाज़ हो चुका है। बिल्कुल। और ये आज अगर हम बात करें, ना सिर्फ इस हफ्ते का आखिरी दिन है, हफ्ता ख़त्म हो रहा है, वीकेंड स्टार्ट हो रहा है आज से। हफ्ते का आखिरी दिन तो वैसे इतवार होता है और अब आज जुमातुल मुबारक है, शाबान का आखिरी जुमा है और फिर अगला जुमा इंशाल्लाह अगले जुमे तक पहुँचते पहुँचते हम रमज़ानुल मुबारक में दाखिल हो चुके होंगे और रमज़ान की रहमतें बरकतें समेट रहे होंगे। बिल्कुल, इसीलिए आज के दिन का आगाज़ हम करेंगे तिलावत कुरान पाक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. صدق الله العظيم. कारी मोहम्मद मुदस्सिर अरहम नईमी हमारे साथ हैं स्टूडियोज़ में और अपनी खूबसूरत लुखन के ज़रिए आज की सुबह का आगाज़ उन्होंने किया। बहुत शुक्रिया कारी साहब हमारे साथ थे। और नाजरीन, चूँकि आज जुमातुल मुबारक है और इसके साथ साथ हम बात करेंगे आज के दिन की अहमियत के हवाले से। 8 मार्च है और 8 मार्च का एक ये ऐसा अनाउंसमेंट कह लें, डिजिट कह लें या फिर तारीख कह लें कि जैसे ही जहन में आता है फ़ौरन से पहले सबके जहन में ये चीज़ आ जाती है कि आज ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। किसी एक हिस्से में नहीं, किसी एक मुल्क में, किसी एक शहर में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में ख़वातीन जिस भी शोबे से वाबस्ता हैं, जिस भी एज की हैं, आज का दिन उनके लिए डेडिकेटेड है। आज 8 मार्च है और ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए, उनका कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में बढ़ाने के लिए वो पुरएतमाद नज़र आएँ। ना सिर्फ सरमायाकारी की बात की जाए तब भी, चाहे वो कोई स्कूल टीचर हो तब भी, और आने वाले वक्त में ख़ुद को बढ़ाते बढ़ाते डिसीजन मेकिंग में वो इन्वॉल्व हों। ख़वातीन के लिए यही मैसेज, इसी बात से हम आगाज़ करेंगे कि चाहे आप घर के अंदर हों, घर के बाहर हों, पब्लिक में हों, कहीं पर भी हो, अपने ख़यालात और अपने आप को सेफ़ फील करना, सिक्योर फील करना आपका बुनियादी
حق بھی ہے اور پاکستان میں سپورٹ بھی بہت دی جاتی ہے. بالکل. اور آج جو مرد حضرات سن رہے ہیں جو گھروں میں، ظاہر ہے ہم اس کے بغیر، اس تعلق کے بغیر رہ نہیں سکتے اور ہو نہیں سکتا کہ ہمارے گھروں میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں نہ ہوں اور ہم زندگی گزار رہے ہوں. تو ان کی شمولیت جس طرح سے ہمارے گھر میں ہوتی ہے ہماری پروفیشنل لائف میں بھی ویسی ہی ہونی چاہیے. پھر ساتھ ساتھ جہاں ہم بات کرتے ہیں ڈیسیجن میکنگ کی، ہم پوری دنیا سے مشورہ کر لیتے ہیں. بالکل. لیکن جو سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ہمارے گھر کے افراد، جن میں خواتین بھی شامل ہیں، ہم ان سے ہی نہیں پوچھتے کہ خواتین کو شاید ڈیسیجن میکنگ میں اتنا شامل کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، یا ان کو کیا معلوم ہوگا کیا دنیا میں ہو رہا ہے، یا دنیا داری کے معاملات کے لیے اب گھر میں رہنے والی خواتین سے ہم کیا پوچھیں، کیوں مشورہ کریں بھائی، ان سے کیوں پوچھیں. لیکن رضوان مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر خواتین کو موقع دیا جائے تو وہ حیران کر دیتی ہیں. وہ ہوائی جہاز بھی اڑا رہی ہیں، وہ ڈاکٹرز بھی ہیں، وہ انجینئر بھی ہیں، اور ہماری عورت کاشتکار بھی ہے. ہر جگہ پر، ہر پہلو میں، ہر طرز میں آپ کو پاکستان میں خاتون نظر آتی ہے آگے بڑھتے ہوئے، کام کرتے ہوئے. ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ہمیں انہیں ایکول سمجھنا ہے، اپنے سے مساوی سمجھنا ہے، برابری دینی ہے اور انہیں جینے کا حق بھی دینا ہے. بالکل. اور اسی پر بات کریں گے. اب چونکہ ہم بااختیار بنانے کی بات کریں تو مجموعی طور پر یہ لگتا ہے کہ جس کے پاس پیسے کا کنٹرول ہے گھر میں وہ بااختیار ہے، جو یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ کہاں کتنے پیسے خرچ کرنے ہیں، کس چیز کا کتنا بجٹ بنانا ہے، یا کہاں پر کون سی چیز کی ضرورت ہے. اب بیشتر ہوتا یہی ہے، لیکن اس کا اظہار نہیں کیا جاتا کہ گھرداری میں جتنے بھی فیصلے ہیں خاص طور پر اخراجات کے، وہ خاتون خانہ ہی کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں، چاہے وہ گھر کے امور ہوں یا پھر اب تو ہم دیکھتے ہیں دفاتر میں بھی، پالیسی میکنگ میں بھی، ڈیسیژن میکنگ میں بھی خواتین. اور اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین کو نا یہ بڑی شکایات رہتی ہیں گھر میں کہ جی میرے جو پیسے ہیں نا وہ تو امور خانہ داری میں لگ گئے، وہ جو عید کے کپڑے آئے تھے اس میں لگ گئے، سلائی میں لگ گئے، بچوں کی یہ چیز خریدی، کھلونے لے لیے، فیس دے دی، وغیرہ وغیرہ. تو وہ تمام خواتین جن کو یہ شکایت ہے کہ وہ اپنے پیسے سیو نہیں کر پاتی ہیں، ان کے لیے آج ہمارے پاس بہت زبردست خبریں ہیں، بہت سی زبردست ڈسکشن ہے. ہمیں جوائن کسی کو نہیں پتا چلے گا آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں. بالکل کسی کو بھی نہیں پتا چلے گا، صرف آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں اور وہ پیسے کتنی حد تک جا سکتے ہیں، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. آپ کے بہت سارے سوالات کے جوابات ہم لیں گے. ہمارے سے صبح پاکستان کے اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے امارہ بطول نے. آپ ہیڈ آف بزنس ڈیولپمنٹ جاز کیش ہیں، آپ کو ویلکم کریں گے مارننگ شو میں. تھینک یو سو مچ. اچھا ہمارا آپ بتائیے گا، جیسے کہ ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ ہم فنینشلی خواتین کو انڈیپینڈنٹ دیکھنا چاہتے ہیں، تو جب بھی خواتین جاتی ہیں اپنا بینک اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے تو ایک بہت بڑی دستاویزات فارم فل کرنے پڑتے ہیں. آپ کا NIC چاہیے، آپ کو بتانا ہے کہ آپ کا سورس آف انکم کہاں سے آ رہا ہے، اگر آپ کا سورس آف انکم نہیں ہے تو گھر میں آپ کا گارڈین کون ہے، اس کا سورس آف انکم. تو ایک بڑی لمبی ڈیٹیل چلی جاتی ہے چند روپے رکھوانے کے لیے. تو اس کا کوئی حل ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل، اس کا بہترین حل ہمارے پاس موجود ہے جیز کیش موبائل اکاؤنٹ کی صورت میں. اور آپ نے بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جب خواتین جو ہیں بینک اکاؤنٹ کھولنے جاتی ہیں، کسی بھی فارمل بینکس میں جائیں، تو وہاں پہ ایک ڈاکومنٹیشن کی ایک لمبی چوڑی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. لیکن جیز کیش کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اپنا صرف ایک بایو میٹرک پرفارم کر کے اوپن کر سکتی ہیں. دے جسٹ نیڈ ٹو ہیو اے CNIC شناختی کارڈ نمبر ان کے پاس ہونا چاہیے. اور نہ صرف یہ کہ وہ اس کو سیلف رجسٹر کر سکتی ہیں اپنے گھر بیٹھے، بلکہ ڈفرینٹ ہماری ایجنٹ لوکیشنز ہیں، فرینچائز لوکیشنز ہیں، وہ وہاں پہ جا کے بھی اپنا موبائل اکاؤنٹ جو ہے وہ رجسٹر کر سکتی ہیں. سو جیز کیش نے ان کی یہ جو بہت بڑی ہیسل تھی یا ایک ایکسیس بیریئر تھا کہ وہ اپنے اکاؤنٹ نہیں اوپن کر پاتی تھیں، اس کو ریموو کر دیا ہے. تو اس کے لیے صرف جیز کا نمبر کافی ہے یا پھر کسی بھی موبائل پہ آپ صرف اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے جیز کیش کی؟ دیکھیں جیز کیش کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کسی بھی نیٹ ورک کے اوپر ہوں تو آپ پھر بھی اپنا جیز کیش کا اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں. آپ نے صرف اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنی ہے. اس کے لیے آپ کا جیز کیش کا نمبر جیز کا نمبر ہونا جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا. آپ کسی بھی نیٹ ورک پہ ہیں، آپ جو ہے اپنا آرام سے جیز کیش کا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. جس کا نمبر ہے اسی کا ہونا چاہیے یا پھر جس کا اکاؤنٹ ہے اس کا ہونا چاہیے؟ جی جو آپ کا نمبر اور آپ کا جو CNIC ہے اس کی اونرشپ جو ہے وہ میچ کرنی چاہیے، تو اس صورت میں آپ کا جو ہے وہ اکاؤنٹ اوپن ہوگا. اچھا، جیسے کہ ہمارے آپ بتا رہی ہیں کہ اپنے انکم ریسورسز کو ڈیجیٹلائز کر دیا گیا ہے، یہی معنی ہے نا اسی سب کے؟ بالکل. تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو ڈیجیٹلائز کیا گیا ہے منی میٹرز کو، مانیٹری میٹرز کو، اس کے فائدے کیا ہیں؟ دیکھیں ڈیجیٹلائزیشن کے جو فائدے ہیں نا وہ اینڈ لیس ہیں. اگر ہم ایفیشنسی کی بات کریں، اگر ہم جو ہے یہ بات کریں کہ ڈیجیٹلائزیشن نے اس کو جو ہماری جو پروڈکٹس اور سروسز ہیں ان کو کتنے لوگوں تک پہنچایا ہے، کتنے لوگ جو ہیں اس فائنینشیل نیٹ میں آئے ہیں، تو اگر ہم بات کرنا شروع ہوں تو شاید وہ اس کے فوائد تو ختم ہی نہ ہوں. لیکن یہ ہے کہ آپ جب ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جاتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ آپ کا جو ہے ایک اکنامک گروتھ آتی ہے،
بلکہ آپ کے بہت سارے ایسے لوگ جو کہ اس سے پہلے آپ کے معاشی ترقی میں اپنا کردار نہیں ادا کر پا رہے تھے، وہ بھی اس فائنینشیل نیٹ کا حصہ بنتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا جو ہے بھرپور کردار ادا کرتے ہیں ملک کی ترقی اور کامیابی میں. ان کے لیے ایکسیس کے بیریئرز ختم ہو جاتے ہیں. وہ بہت سارے لوگ جن کے شاید ویسے ریگولر بینک اکاؤنٹ کبھی نہ کھل سکیں، اگر اس طرح کی ڈیجیٹل فائنینشیل سروسز ان کے لیے اویلیبل ہوتی ہیں تو وہ بہت آرام سے اپنا جو ہے اکاؤنٹس اوپن کر سکتے ہیں. ان کو ایکسیس ٹو فنڈز ان کی بہتر ہو جاتی ہے. دے ہیو لائک بیٹر ایکسیس ٹو کریڈٹ. اگر انہوں نے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کرنا ہے، شاید ادروائز ان کے لیے لون لینا بہت مشکل ہو، لیکن جب اس طرح کی سروسز آتی ہیں تو ان کے لیے جو ایکسیس ٹو کریڈٹ ہوتی ہے وہ بھی بہت آسان. یہ لون والی جو بات آپ نے کی ہے یہ بڑی زبردست ہے، اور بہت سارے ایسی اپلیکیشنز بھی ہیں، ناظرین کو آگاہ کرتے چلیں، جو کہ آپ کو اس طرح سے گھیر لیتی ہیں کہ آپ ان سے لون ایک دفعہ لے لیں، پھر آپ ان کا لون، اس کے اوپر ادا کیا جانے والا انٹرسٹ آپ جتنا مرضی پے کریں، لیکن وہ آپ کو پریشان بھی کرتے ہیں کیونکہ نئے اپلیکیشنز کے ذریعے آپ کے موبائل تک ایکسیس بھی ہوتی ہے. پرائیویسی کا خیال کتنا رکھا جاتا ہے جب ہم کوئی بھی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، خاص طور پر جیز کیش کی جانب سے؟ اس پر بھی بات کریں گے. اب نارملی ہوتا یہی ہے کہ ہم جو بھی پیسے کما رہے ہیں، جو بھی ہمارا ٹریڈیشنل بزنس نہیں ہے، جیسے بہت ساری خواتین ہیں وہ ہوم بیسڈ بزنس کر رہی ہیں، کسی کا اپنے کپڑوں کا بزنس ہے، کسی کا کاسمیٹکس کا بزنس ہے، آن لائن بزنس کا دور ہے، سروسز ہیں، تو وہ اگر وہ سروسز دے رہی ہیں وہ اپنا جائز کیش اکاؤنٹ کھولتی ہیں، کوئی بھی مائکرو فائنانس اکاؤنٹ کھولتی ہیں، تو ان کے لیے پرائیویسی اور سیکیورٹی اس کے میئرز اسٹینڈرڈ ہمارے اسٹیٹ بینک والے ہوں گے، یا پھر وہ جو باقی اپلیکیشنز ہوتی ہیں اس طرح سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی انسیکیورٹی رہے گی؟ نہیں، دیکھیں جیز کیش جو ہے ایک انتہائی محفوظ ترین جو ہے وہ ایپ ہے، اور اس میں ہم جو ہے خواتین کی جو اپنی پرائیویسی کی بات کی اور سیکیورٹی کی بات کی، اس کا جو ہے ہم نے خصوصی خیال رکھا ہے. سو اگر ہم اپنی کیو آر پیمنٹ کی بات کریں، اور پرٹیکولرلی یہ ہوم بیسڈ ورکرز کی بات کریں جن کو ہم ایز اپنا مرچنٹ جو ہے وہ آن بورڈ کرتے ہیں، اور ان کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ جیز کیش کی مرچنٹ بنتی ہیں تو اس کے بعد آپ کو ایک ڈیجیٹل کیو آر کوڈ مل جائے گا، جس کے تھرو یو ڈونٹ ہیو ٹو ایکسپوز یور نمبر. آپ نے سمپلی وہ کوڈ جو ہے وہ آپ واٹس ایپ کے تھرو بھی بھیج سکتے ہیں، اس کو آپ اپنے انسٹا پیج پہ بھی ڈسپلے کر سکتے ہیں. اگر آپ کی کوئی ویب سائٹ ہے تو اس کو آپ اپنے چیک آؤٹ پوائنٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ ڈسپلے کر سکتے ہیں، اور وہاں سے کسٹمر سمپلی اس کوڈ کو جو ہے وہ اسکین کریں گے اور پے کر دیں گے آپ کو، اور اس میں آپ کو بالکل اپنا نمبر ایکسپوز نہیں کرنا پڑے گا. آپ کو کسی قسم کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے جو چیلنجز ہیں وہ فیس نہیں کرنے پڑیں گے. پوری پرائیویسی کے ساتھ یہ پوری پرائیویسی کا جو ہے وہ خیال رکھا جاتا ہے. اور یہ سروسز اس طرح کی خواتین تک پہنچانا ضروری بھی اس لیے ہے بیکاز وی انڈرسٹینڈ دیٹ ان آر کنٹری وی ہیو سرٹن سوشل اینڈ کلچرل بیریئرز جس کے لیے خواتین کو اس طرح کے پروڈکٹس کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا، ہم یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ چھوٹا کاروبار، بڑا کاروبار، خواتین کی پریزنس، وہ اپنے گھر بیٹھے کام کر رہی ہیں، تو یہ جو سروسز ہیں اگر ہم گراس روٹ لیول کی بات کریں تو کیا صرف اربنائزیشن اور اربن سٹیز میں رہنے والے لوگ اس سے جو ہے مستفید ہو رہے ہیں، یا پھر دیہات اور گاؤں کی خواتین جن کا چھوٹا چھوٹا کنٹریبیوشن ہے، جو کوئی فصل اگاتی ہیں اسے بیچتی ہیں اور پھر دے نیڈ این اکاؤنٹ، یا پھر کوئی چیز بناتی ہیں، دستکاری ہے، ہاتھ کی کڑھائی ہے، کوئی بھی چیز ایسی ہے، کاشی کاری ہے، چھوٹے چھوٹے کام ہمارے گاؤں دیہات کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور دے آلسو نیڈ اے بینک اکاؤنٹ. تو یہ کس ٹارگٹ مارکیٹ کو دیکھ کر یہ آئیڈیا بنایا گیا؟ دیکھیں جو جیز کیش ہے وہ ہر فائنینشیل انکلوژن کی، جیسے میں نے پہلے بات کی، تو فائنینشیل انکلوژن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بلا تفریق جو فائنینشیل سروسز ہیں وہ ہر ایک تک پہنچیں. تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بلا تفریق ہم نے یہ سروس پہنچانی ہے تو اس میں کوئی اربن سینٹرز کے اوپر فوکس نہیں ہے، یا ایسا نہیں ہے کہ صرف رورل سینٹرز پہ فوکس ہے. جیز کیش از فار ایوری ون. اگر آپ جو ہیں مطلب آپ کے پاس آپ کا شناختی کارڈ موجود ہے تو آپ جس بھی ایج گروپ میں ہیں آپ اپنا جیز کیش جو ہے اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں. اور پرٹیکولرلی جو آرٹیزنس ہیں یا جی خواتین جو ڈفرینٹ ووکیشنل سکلز کے تھرو اپنی انکم جنریٹ کر رہی ہیں، بٹ رائٹ نو آپ نے ابھی بڑی اچھی بات کی تھی کہ خواتین کا ایک بڑا شکوہ ہوتا ہے کہ میرے تو پیسے آئے تھے اور لیکن وہ میرے پیسے جو ہے وہ گھر پہ لگ گئے. تو میرا حال ہے کہ ان ساری خواتین کے لیے جو ایک موبائل اکاؤنٹ ہونا یا ایک جیز کیش کا اکاؤنٹ ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ وہ اس میں اپنے ایک تو پیسے بھی سیف رکھ سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہیں پہ بھی ہیں، کوئی بھی کام کر رہی ہیں، ایزیلی اپنا اکاؤنٹ جو ہے کھلوا سکتی ہیں. بلا تفریق یہ کام کیا جاتا ہے رضوان، تو ہم یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کتنا بڑا اسٹرکچر ہے، کتنے آفیسز ہیں جیز کیش کے، کہاں کہاں موجود ہیں؟ اگر میں کہوں کہ جیوگرافیکلی
کلومیٹر کی دوری پر ایک دوسرا جیز کیش مل جاتا ہے. جیسے کہ آپ اندرون سندھ کی بات کرتے ہیں تو بہت سے چھوٹے چھوٹے شہر ہیں جو آس پاس ہیں, مکلی, گھارو, گجو, دابے جی. اسی طرح جنوبی پنجاب کی بات کی جائے, لاہور کے آس پاس کے ایریاز کی بات کی جائے تو بہت سے چھوٹے سٹیز بہت قریب کلوز ہیں. تو کنوینئنس کتنی ہے کسٹمرز کے لیے؟ اچھا دیکھیں, ہم لوگوں کا جو اس وقت فٹ پرنٹ ہے وہ کافی ایکسپینڈڈ ہے اکراس دا کنٹری. ہمارے اس وقت جو ہیں وہ 2 لاکھ سے زیادہ جو ہیں ہمارے ایجنٹس ہیں. اس کے علاوہ ہمارے 3 لاکھ سے زیادہ جو ہیں وہ مرچنٹس ہیں. اینڈ دس از alone a biggest retail network which is being like provided by any service provider, یعنی فنٹیک کی ہم بات کرتے ہیں. سو بہت ایزیلی آپ کو ہر جو ہے سینٹر میں, چاہے آپ کسی رورل ایریا میں بھی ہیں, وہاں پہ بھی آپ کو جو ہے جیز کیش کے ایجنٹ اور مرچنٹ جو ہیں بآسانی جو ہیں وہ مل جائیں گے. بالکل صحیح. اور چونکہ آپ نے جو بات کی تھی بیریئرز کی, کلچرل بیریئرز ہوتے ہیں, اب بہت سارے لوگوں کا اعتبار صرف ٹریڈیشنل بینکس پر ہوتا ہے. ہم جائیں گے, چیک بھی ہے ہمارے پاس اے ٹی ایم کارڈ بھی ہے, اور ہمارے پاس پے آرڈر کی صورت میں بھی, اور اگر ہم نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, تو آپ صرف سمپلی بایو میٹرک کے ذریعے بینک میں کچھ کاغذات پر سائن کر کے آپ کو اپنی رقم نکلوا سکتے ہیں. آپ کو اگر ریمیٹنس چاہیے تو وہ بھی آپ کے اکاؤنٹ میں آ سکتی ہے. اب یہ کمپٹیشن والی بات آ جاتی ہے کہ اتنی سہولیات ٹریڈیشنل بینکس دے رہے ہیں, تو اے ٹی ایم کارڈ, آپ کا ڈیبٹ کارڈ کا ہونا, پھر آپ کے پیسے سیکیور ہیں. اگر کوئی ایجنٹ چلا بھی گیا ہے اور وہ دکان بھی بند ہو گئی ہے, لیکن آپ کے پیسے سیکیور ہیں, نمبر بند ہو گیا ہے, نیٹ ورک نہیں چل رہا, آپ کے پیسے سیکیور ہیں. یہ سیکیورٹی, سینس آف سیکیورٹی آ رہی ہے لوگوں میں, یا اس کے لیے اب آپ لوگ کچھ پالیسی بنا رہے ہیں؟ جی بالکل, یہ سینس آف سیکیورٹی تو پہلے دن سے اویلیبل ہے. آپ کے پیسے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں, آپ کے موبائل اکاؤنٹ میں پوری طرح سے محفوظ ہیں. اس کے اوپر کسی ایجنٹ کی ڈپینڈنسی نہیں ہے. آپ اس ایجنٹ کو, اس نیٹ ورک کو یوز کرتے ہیں اپنے اکاؤنٹ کی سروسز کو اویل کرنے کے لیے. اور جس طرح آپ بینک کی برانچز ہوتی ہیں, دیکھیں بینک کی برانچز جو ہوتی ہیں وہ بہت لمیٹڈ ہوتی ہیں ان نمبرز. اے ٹی ایم پورے ملک میں 8-9 ہزار کے قریب ہوں گے اگر ہم بات کریں, لیکن جیز کیش کی جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کی لاکھوں کی تعداد میں جو ہے نیٹ ورک, ریٹیل نیٹ ورک موجود ہے, جہاں سے ٹچ پوائنٹس موجود ہیں, جہاں پہ جا کے آپ اپنے موبائل اکاؤنٹ کی سروسز جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. اینڈ جیز کیش بائی دا وے کمز ود دا ڈیبٹ کارڈ. اور ابھی ریسنٹلی ہم لوگوں نے اپنا ویمن ڈیبٹ کارڈ جو ہے وہ لانچ کیا ہے, ابھی 2-3 دن پہلے ہی اس کا لانچ ہوا ہے. اور اب خواتین کے لیے تو اس ڈیبٹ کارڈ کو ہم نے خواتین کے لیے اسپیشلی ڈیزائن کیا ہے, اور خواتین کی ٹارگٹ مارکیٹ کو اور ان کے کنسرنس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے ہم اس میں ڈفرینٹ پروڈکٹس اینڈ سروسز لائک فری ہیلتھ انشورنس جو ہے وہ ہم آفر کر رہے ہیں. اب ہیلتھ جو ہے کسی بھی خاتون کا ایک بڑا پرائم کنسرن ہوتا ہے, کیونکہ وہ ہاؤس مینیجر ہوتی ہے, اس نے بچوں کی صحت کا, اپنی فیملی کی صحت کا جو ہے خیال رکھنا ہوتا ہے, اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوتا ہے. اور خواتین کے پاس اس طرح کی جو فری ہیلتھ سروسز ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں. تو ہم نے یہ کوشش کی کہ جب ہم ان کے لیے ڈیبٹ کارڈ جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہم ان کے لیے ایک فری انشورنس سروس بھی لے کے آئیں. اور اس کے بعد بھی لائک ان ٹائمس ٹو کم یو وڈ سی کہ جو خواتین کے پریفرڈ برانڈس ہیں اس پہ ڈفرینٹ جو ہیں آفرز اینڈ ڈسکاؤنٹس جو ہیں وہ آ رہے ہوں گے. جو چونکہ ٹارگٹ مارکیٹ ان لوگوں کی ہے جو ٹریڈیشنل بزنس میں یا پھر اس طرح سے بینک اکاؤنٹس کی طرف نہیں آتے ہیں, تو ان کو ٹارگٹ کرنا بھی آسان ہوتا ہے. ایک سمپل سا میسج آتا ہے کہ آپ کو جیز کیش کی طرف سے 20,000 روپے کا بونس ملا ہے, لنک پر کلک کیجئے اور اپنا جو بونس ہے وہ حاصل کیجئے. وہ کلک ہوتا ہے, وہ ڈائریکٹ آپ کی جیز کیش کی یا پھر جو بھی آپ کی اپلیکیشنز ہیں موبائل کی اس میں جاتے ہیں, اور آپ کی جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں وہ خالی ہو جاتے ہیں, موبائل آپ کا ہیک ہو جاتا ہے. اب یہ سب سے بڑی انسیکیورٹی ہے ماڈرن ورلڈ میں. ایسے دیکھیں یہ والی جو انسیکیورٹی ہے یہ کسی بھی بینکنگ سروس کے لیے ایگزسٹ کرتی ہے. ہمارے کچھ ایم پن ہوتے ہیں یا ایک کوڈ ہوتا ہے, آپ کے اے ٹی ایم کا کوڈ ہوتا ہے, آپ کی بینکنگ سروس کا کوڈ ہوتا ہے. اگر آپ آن لائن بینکنگ استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی سرٹن کوڈز ہوتے ہیں, او ٹی پیز ہوتے ہیں. اگر آپ وہ کوڈ یا وہ او ٹی پیز ایکسپوز کر دیں گے دین انفارچونیٹلی آپ چاہے جیز کیش یوز کریں یا کوئی بھی بینکنگ سروسز یوز کریں, آپ کی وہ جو رقم ہے وہ محفوظ نہیں رہے گی. سو تھوڑا سا یہ ہے کہ سنس آپ کے جو یوزرز ہیں ان میں یہ اویئرنیس ہم بالکل بلڈ کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنا جو خفیہ کوڈ ہوتا ہے, ایم پن ہوتا ہے, اور جو آپ کا او ٹی پی آپ کو ریسیو ہوتے ہیں وہ آپ نے بالکل بھی ایکسپوز نہیں کرنے. اور اس کے اوپر ہم بڑی ایکسٹینسو جو ہے وہ کیمپینز بھی کرتے رہتے ہیں, اور یوزرز میں بڑی اویئرنیس آئی بھی ہے. اور ساتھ میں کال سینٹر سے کال بھی کی جاتی ہے, اور مزید یعنی کہ کال سینٹرز والوں تک کو بھی اپنی انفارمیشن نہیں پتہ ہوتی اور وہ اس کو کراس چیک کر رہے ہوتے ہیں. ون ٹائم جو کوڈ ہوتا ہے وہ دیا جاتا ہے.
تو یہ پروسیس یقیناً بہت آسان تو کر دیا ہے، لیکن آسان کے ساتھ ساتھ وہاں پر کچھ پرابلمز اور چیزیں بھی موجود ہیں. ہم لمیٹیشن کے اوپر بھی بات کرنا چاہیں گے ہمارا، کہ اگر ایک خاتون ہے اور اس کی ایک سرٹن انکم ہے جیسے وہ سیو کرنا چاہ رہی ہیں، تو منتھلی اگر ہم بات کی جائے ماہانہ کہاں تک سیونگ کی جا سکتی ہے، اور اگر آپ لوگوں کی کوئی لمٹ ہے جیز کیش کی اور اس کے سے زیادہ انکم ہو گئی ہے تو پھر کیا پروسیجر ہے؟ اچھا دیکھیں، جیز کیش جو ہے ڈفرینٹ سیونگ پلانس جو ہے وہ بھی آفر کرتے ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں. جب آپ کا ایک سرٹن لمٹ کا اکاؤنٹ ہے تو ہمارے پاس ڈفرینٹ لمٹس کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. ایک آپ کی بیسک لمٹ ہوتی ہے جب آپ بالکل بیسک اکاؤنٹ کھولتے ہیں. اگر آپ کی ضرورت اس سے زیادہ ہو گئی ہے تو آپ ہمیشہ آپ کے پاس یہ آپشن اویلیبل ہے کہ آپ ہائر لمٹ کے اکاؤنٹ کے اوپر اپ گریڈ کر لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو سیونگ آپشنس ہیں، ملٹیپل آپشنس بیسڈ آن یور کریڈٹ ہسٹری اینڈ بیسڈ آن لائک جو آپ اپنا فلوٹ مینٹین کر رہے ہیں، اپنی رقم نکلوا رہے ہیں، جمع کرا رہے ہیں، آپ کی ایکٹیویٹی کی بیس کے اوپر آپ کو ڈفرینٹ آپشنس جو ہیں وہ ملتے رہتے ہیں. سو ایز سچ دیر از لائک نو لمٹ کہ آپ کتنا سیو کر سکتے ہیں، کتنا سیو نہیں کر سکتے. دیٹ پریٹی مچ ڈپینڈس کہ آپ کا یوزیج جو ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، جب بھی ہم بینکنگ کی بات کرتے ہیں یا پھر اکاؤنٹس کی بات کرتے ہیں تو ہم سب کے ذہنوں میں ایک چیز آتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کبھی ہمیں ضرورت پڑی اور ہمیں لون کی ضرورت پڑی تو ہم بینک جہاں پر ہمارا اکاؤنٹ ہے یہ سپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے، اور کتنی لمٹ تک کر سکتے ہیں، اور پھر اس میں جو باقی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ کتنی سخت ہوں گی، اپروو کروانا کتنا مشکل ہوگا، اس حوالے سے بتا دیجیے خاص طور پر خواتین کے لیے. دیکھیں، خواتین کے لیے جو ہے ہم جیز کیش جو ہے وہ ڈفرینٹ لون کی پروڈکٹس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. اور ابھی ہماری ایک جو ریڈی ٹو مارکیٹ اویلیبل جو اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل پروڈکٹ ہے دیٹ از ریڈی کیش، جو کہ جیسے ہی آپ اپنا اکاؤنٹ کھولتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا ایک سرٹن جو ہے وہ یوزیج پیٹرن ہے ہوتا ہے، اس کے بعد آپ جو ہے ایک لون کی اماؤنٹ آپ کو آفر کی جاتی ہے جس کی نہایت آسان جو ہیں وہ شرائط ہیں. اس میں بالکل کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ وہ ڈفرینٹ ایپس میں جو ایشوز آتے ہیں، اس طرح کا کوئی ایشو نہیں آتا. بہت ریزنیبلی ایز پر لائک گائیڈ لائنس اور جو ریگولیشنس ہیں اس ملک کی ان کے مطابق جو ہے ریگولیشنز کے مطابق جی بالکل لون جو ہے وہ آفر کیا جاتا ہے، اور انہی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر جو بھی انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اس میں آپ کو ایکسیس بالکل پرووائڈ کی جاتی ہے لون کے لیے بھی. ٹھیک ہو گیا. ہمارا بطول ہمارے ساتھ آپ موجود تھیں، بہت مزے کی اور بہت انفارمیٹیو باتیں آپ نے کی ہیں. ان تمام خواتین کے لیے جو کہ گھر بیٹھے اپنے پیسے سیو کرنا چاہتی ہیں، کچھ چھوٹا موٹا کاروبار کرنا چاہتی ہیں، اور یہ طریقہ کار دیکھیں ناظرین بہت ہی ضروری ہے، طریقہ کار سمجھنا بہت ضروری ہے. جب چیزوں کو آپ کے لیے بہت زیادہ سمپلیفائی کیا گیا ہے تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ون ٹائم پاسورڈ آ رہا ہے تو آپ اس کو غور سے دیکھیں، اور اس طرح سے آپ گھر بیٹھے اپنے گھر میں اپنے فون سے ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں. اب وہ جو کنونشنل بینکنگ سسٹم ہے کہ آپ کو بینک اکاؤنٹ جانا ہے، پھر آپ نے وہ کیا لیتے ہیں اس کو ٹوکن نمبر لینا ہے، ٹوکن نمبر لینے کے بعد اپنے لائن میں لگنا ہے، پھر اپنی باری کا انتظار کرنا ہے. میں تو یہ سمجھا کہ بینک جا کے تو صرف پیسے ہی لیتے ہیں اور کیا لیتے ہیں. ٹوکن نمبر پہلے لیتے ہیں، پھر لائن میں لگتے ہیں، پھر اس کے بعد پروسیس آگے بڑھتا ہے. ہمارا صاحب بہت شکریہ، اور ہماری جانب سے ہمارے پورے ناظرین کی جانب سے آپ کو خواتین کا عالمی دن بہت بہت مبارک ہو. اور اب ہم کچھ مزید بھی اسی حوالے سے بات کریں گے اور کیا کیا ہو سکتا ہے، کیا کچھ ایسے سیگمنٹس ہیں ہماری زندگی کے جن کا ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ خیال ہم رکھیں گے تو ہی چیزیں بہتر ہوں گی، اور یہ وہ معاملہ ہے جو ہمیں خود کرنا ہوتا ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں، ہم بھی خیال کر لیتے ہیں تھوڑا سا. ہم بھی خیال کر لیتے ہیں، بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے صبح پاکستان میں. ہمارے ساتھ رہیے. اسٹار اینڈ اسٹائل سیزن 4. آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل ویمنس ڈے. آئیکونک لیڈیز آف پاکستان, ویری انسپریشنل, ثانیہ سعید اینڈ نگہت چودھری. Why restrict yourself to just one thing? اتنی adamant تھی کہ میں نے یہ کرنا ہے. وہی تو opportunity ہے. رقص نے مجھے چنا, میں نے رقص کو نہیں چنا. How do you manage to fit it all in one lifetime? Pilots نہیں بنتی تھیں, اب بن سکتی ہیں. آپ نے اپنے آپ کو ری انوینٹ کیا constantly. It's important to own your womanhood. مجھے آگے جانا ہے. میں آ رہی ہوں انٹرنیشنل ویمن ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے اسٹار اینڈ اسٹائل سیزن 4 میں اپنے بہت ہی پیارے دوست عاصم یار ٹیوانا کے ساتھ only on PTV Home.
सितारों का जहां। सोए पाकिस्तान में कहेंगे आपको एक बार फिर खुश आमदीद और कुछ बात करेंगे सेहत की। जब सेहत की बात की जाती है तो बहुत सी ऐसी मुहलिक बीमारियां भी मौजूद हैं जो कि कंटेजियस हैं, मुतादी हैं, एक से दूसरे को लग जाती हैं। अगर हम बात करें टीबी की, जिसे ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं या फिर तबे दिक कहा जाता है, ये बीमारी ऐसी है जिसे दुनिया में कोविड के बाद, कोरोना के बाद दूसरी ज़्यादा जल्दी से लग जाने वाली यानी कि कंटेजियस डिजीज, फौरन फैलने वाली बीमारी कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है भारत, जिसके बाद चीन है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है और दीगर ममालिक के नाम इसमें शामिल हैं, जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश। और ख़ास तौर पर अगर हम पैटर्न देखें ना इसका राफिया, तो इसमें हमें नज़र आता है कि ये मुतअद्दी तो है, जानलेवा भी है, लेकिन इतनी ही बड़ी तादाद में लोग इससे मुतासर होते हैं लेकिन वो इसको सीरियस नहीं लेते। ये ज़रा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि ये मरज़ ऐसा है कि ये बढ़ता जाएगा, या आपके आसपास कोई मौजूद है ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट, तो उससे आपको भी जर्म्स लग सकते हैं और आपने उससे कैसे नबद आज़मा होना है। अद्वियात भी हालांकि आसानी से मौजूद हैं, लेकिन जैसे कि रिजवान कह रहे हैं कि हम उसे सीरियसली ही नहीं लेते, तो फिर जब तक तशख़ीस नहीं होगी तो तब तक हम आगे कैसे एक और भी चीज़ है कि हम जैसे खुदा न खासा कोविड आया था जब, और उसमें बहुत सारी हलाकतें रिपोर्ट हो रही थी अराउंड द ग्लोब, तो ऐसा लग रहा था कि ये जानलेवा बीमारी है। तबदिक के हवाले से कहा जाता है कि ये इलाज है, इसका लाइलाज नहीं है, काबिल इलाज बीमारी है। जब ये सुनते हैं तो हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कैजुअल ले लेते हैं कि हाँ इसका तो इलाज है, दवाई खाएंगे ठीक हो जाएंगे, इतनी सीरियस चीज़ तो है नहीं। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, हमारी सेहत पर क्या असरात पड़ते हैं, फिर हमारी वजह से हमारे घर वाले, हमारे कोलीग्स, हमारे पेरेंट्स जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो कितना एक्सपोज हो जाते हैं, हमारी लापरवाही की वजह से कितना वो मुतासिर हो जाते हैं। बिल्कुल इस चीज़ पर बात करना ज़रूरी है। और फिर इसकी सीरियसनेस क्या है, हमारी सेहत पर इसके क्या असरात हो सकते हैं, आफ्टरमैथ क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे हम। और हमारे साथ डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं। बिल्कुल। और पाकिस्तान में इस हवाले से बहुत सारे न सिर्फ प्रोग्राम किए जा रहे हैं, इसके खात्मे की कोशिशें की जा रही हैं, आगही फैलाई जा रही है। पाकिस्तान के स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर राजिया कनीस फातिमा ने। आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं कॉमन मैनेजमेंट यूनिट की, टीबी, HIV, एड्स, मलेरिया, वज़ारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज। आपको वेलकम करेंगे सुबह पाकिस्तान के स्टूडियोज़ में। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके बारे में आगही बहुत कम होती है, शऊर लोगों को कम होता है, या फिर रिजवान जैसे कहते हैं लोग कैजुअल ले जाते हैं कि इसका इलाज मौजूद है तो हम देख लेंगे, इलाज कर लेंगे, वक्त गुजरता जाता है। बिल्कुल, और वो पहले से दूसरी और तीसरी स्टेज पे या क्रॉनिक हो जाता है और उसके बाद चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। तो क्या सबसे पहले आगही के ऊपर बात की जाए कि कितना इसकी अवेयरनेस पाकिस्तान में मौजूद है? जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ पे दावत दी और मैं नाजरीन को ये बता सकूँ, क्योंकि ये मार्च का महीना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 24 मार्च इज़ द वर्ल्ड टीबी डे, जिसकी ऑलरेडी लॉन्च हमने शुरू कर दी है 4 मार्च में, जिसमें हमें मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन कोऑर्डिनेशन ने बड़ा सपोर्ट किया। हमारे फेडरल सेक्रेटरी इफ्तिखार शलवानी साहब, हमने उसमें एक गैदरिंग से इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया कि उसमें जर्नलिस्ट भी थे और उसमें हमारे जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं वो भी थे। हमने उन सबको ये बताया कि ऑल्दो के पाकिस्तान में टीबी के पेशेंट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन अभी फिर भी हमने टीबी के पेशेंट्स ढूंढने हैं, क्योंकि हमने जो हमारा एस्टीमेट है वो 6,08,000 है और हम इस वक्त 4,82,000 पे हैं। अब ये तो मैं प्रोग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात कर रही हूँ कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है, इसीलिए मैं आज की अपॉर्चुनिटी ये देख रही हूँ कि क्योंकि हमें पूरा पाकिस्तान सुन रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि जिस तरह आपने कहा कि ये काबिल इलाज मर्ज़ है और लोग कैजुअल ले जाते हैं, पहली बात तो ये है कि लोगों को ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि एक तो ये काबिल इलाज है, ये अछूत की बीमारी नहीं है, ये इस तरह से नहीं फैलती कि चाहे बर्तन शेयर कर लें या किसी के साथ हाथ मिलाने बैठने से। जस्ट थोड़े से प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, जो एहतियाती तदाबीर हैं वो हमने लेने हैं। जैसे छींकते वक्त और खांसते वक्त आपने मुँह को कवर करना है, चाहे हाथ से चाहे कोनी से, और अगर बलगम आए तो उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करना है। ये 2 एहतियाती तदाबीर हैं। अगर हम ये कर लें तो हम उस स्प्रेड को रोक सकते हैं, जो कि स्प्रेड एक ख़तरा है कि एक टीबी का मरीज़ कितने लोगों को जो है वो टीबी लगा सकता है।
تو جہاں تک بات رہی کہ اس کو روک تھام کے لیے ہم کیا میئر لے رہے ہیں فرام دا گورنمنٹ سائڈ، جو نیشنل ٹی بی کنٹرول پروگرام ہے جو کہ اب کامن مینجمنٹ یونٹ کا حصہ ہے جیسے آپ نے بتایا، تو اس میں ہمارے پاس 3 ڈیزیزز ہیں، HIV ایڈز بھی ہے، ملیریا بھی ہے، لیکن ہم لوگ جو فری اس کی تشخیص اور اس کی جو علاج ہے اس کی سروسز پورے پاکستان کی ڈسٹرکٹس میں رورل ہیلتھ سینٹرز تک پہنچا رہے ہیں. سو اس کا مطلب ہے کہ اگر جس کو بھی وہ سمٹمز ہو، اب سمٹمز بھی میں بتانا چاہوں گی کہ تھوڑی یہ آگے ہی ہے سب کے لیے. سمٹمز اس میں یہ ہیں کہ اگر 2 ہفتے سے زیادہ مسلسل کھانسی ہو یا وزن میں کمی ہو، رات کو بہت زیادہ پسینہ ہے اس بخار کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مریض کو ہم شبہ کر سکتے ہیں کہ اس کو ٹی بی ہے. اب جیسے آپ نے کہا کہ یہ کووڈ میں بھی اسی قسم کے سمٹمز تھے، تو ایسا ہوا کہ جب کووڈ تھا تو اس میں ایک کووڈ کا ڈر بھی تھا اور ایک ٹی بی کا بھی بیچ میں شامل ہو گیا، تو لوگوں نے شاید اس ڈر سے نا جانا فیسلٹیز میں کم کر دیا. تو کووڈ میں ہمارے پاس ایک ڈپ آ گئی کیس نوٹیفیکیشن میں، اس کو ہم نے اوور کم کیا اور ہم نے دوبارہ سے یہ اویئرنیس کی جو بات ابھی آپ نے کی وہ آگے پھیلائی ان ساری فیسلٹیز میں جہاں پہ ہم آلریڈی مینیج کرتے ہیں. اور ہم نے کہا کہ کووڈ جو ہے نا وہ ایک ایکیوٹ بیماری ہے جس میں ظاہر ہے اس کی مینجمنٹ تھوڑی ڈفرینٹ ہے ٹی بی سے، لیکن ٹی بی کا یہ ہے کہ آپ کو ایک دفعہ یہ بیماری کی تشخیص ہو جاتی ہے تو آپ نے 6 مہینے پورے، سو کووڈ میں تو آپ کا 1 ہفتہ 2 ہفتہ یا اس کی سیکویلے از اے ڈفرینٹ تھنگ، لیکن یہاں پہ آپ کو 6 مہینے پورے روز دوائی لینا ضروری ہے، جو کہ دوائی فری آف کاسٹ ہر ڈائگنوسٹک سینٹرز میں، ہر رورل ہیلتھ سینٹر جو دیہی مرکز صحت ہے اس سے آپ کو فری ملتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، ٹھیک ہے. اور اس کا جو ڈائگنوزس ہے وہ بھی فری ہے. پہلے ہم مائکروسکوپی سے کرتے تھے، اب ایک جدید طریقہ تشخیص ہے جس کو کہتے ہیں جین ایکسپرٹ، وہ 2 گھنٹے میں آپ کو اس کا ٹیسٹ کا رزلٹ دے دیتا ہے. سو اب اتنی جدید سہولیات کے باوجود بھی اگر ہمارے ناظرین کو یہ نہ پتہ ہو کہ وہاں 6 پتیوں والا نشان جہاں پہ بھی ہر دیہی مرکز صحت میں ہمارے ڈائگنوسٹک سینٹرز موجود ہیں. سو میں آپ کی وساطت سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جس کسی کو بھی اس سمٹمز ہوتے ہیں آپ پلیز گھبرائیں نہیں، یہ کوئی چھوٹ کی بیماری نہیں ہے. اس میں سب سے خطرناک بات جو ہے نہ جانے کیوں اس ٹی بی کے ساتھ یہ ایسوسیشن ہے کہ چونکہ اس میں کھانسی بھی انوالو ہے، بخار بھی ہے، پھر یہ جو ایک تھا اس کے حوالے سے کہ یہ فوراً سے پہلے کسی دوسرے کو بھی متعدی بیماری کسی اور کو بھی ہو سکتی ہے، اس کا خوف زیادہ ہے، اس کا خوف زیادہ بنا، خوف زیادہ ہے. وجہ سے لوگ اس کا اظہار نہیں کرتے تھے، ٹی بی سینٹرز نہیں جاتے تھے، ٹیسٹ نہیں کرواتے تھے سارے سمپٹمز ہونے کے باوجود. اس کی ریزنز کیا ہیں، یہ ٹی بی ہوتی کیوں ہے؟ جی سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ ڈیڈیکیٹڈ سینٹرز ہوتے تھے ٹی بی سینٹرز، اسی میں مریض جا سکتا تھا. اب میں نے جیسے کہا کہ ہر دیہی سینٹر میں یہ علاج اور تشخیص کی سہولیات موجود ہیں. اب وہ کیوں نہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے اب ان کو جب ایک دفعہ کھانسی شروع ہوتی ہے اور وہ سارے گھر والے جو ہے وہ اس شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اس کھانسی کی وجہ سے سارے گھر والوں کو ایٹ رسک تو وہ ہوتے ہیں، اس میں شک نہیں ہے، لیکن آپ کو جب آپ احتیاطی تدابیر کرتے ہیں تو اس میں بالکل بھی آپ کے پاس چانسز نہیں. ایک دفعہ مریض نے دوائی شروع کر دی تو وہ نان انفیکشس ہو جاتا ہے، مینس کہ اگر وہ ریگولر دوائی کھائے. اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ روز دوائی کھانا انتہائی ضروری ہے. اگر اس نے بیچ میں چھوڑ دی تو پھر ایک ہمارے پاس ہوتا ہے ڈرگ سینسٹیو ٹی بی. اس کے 2 ٹائپس ہوتے ہیں. اگر براڈلی میں آپ کو بتاؤں کہ ڈرگ سینسٹیو ٹی بی وہ ہے جو کہ 6 مہینے میں آپ کے پاس بالکل مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کی ادویات بھی کم کوانٹٹی میں ہے اور وہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن جو ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی اگر اس نے چھوڑ دی، اب آج کل تو انوویشن اتنی آ گئی ہیں الحمدللہ پاکستان میں بھی کہ وہی 6 مہینے ہمارے پاس مزاحمتی ٹی بی کے لیے بھی ادویات موجود ہیں، لیکن اس کا تھوڑا سا مینجمنٹ جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتا ہے. سو روز دوائی کھانا بہت ضروری ہے. اب جیسے آپ نے کہا کہ مریض تھوڑا سا ٹھیک ہوا، اس نے دوائی چھوڑ دی، یہی وجہ ہے کہ اگر اس نے دوائی چھوڑی تو وہ جو بیکٹیریا ہوتا ہے نا، یہ جو ٹی بی ہوتی ہے یہ ایک بیکٹیریا سے پھیلتی ہے جس کو کہتے ہیں مائکوبیکٹیریم ٹیوبرکلوسس. تو اسی کا یہ جو ورلڈ ٹی بی ڈے اس لیے منایا جاتا ہے کہ 1882 میں سائنسدان جو تھے رابرٹ کوک، انہوں نے اس کو دریافت کیا تھا. اب یہ جو بیکٹیریا ہے یہ بڑا ٹرکی قسم کا بیکٹیریم ہے. اگر اس میں آپ ڈیلی دوائی نہیں کھائیں گے تو اس میں اس بیکٹیریا کو ہم ختم نہیں کر پائیں گے. جب وہ ختم نہیں ہو پائے گا اور بیچ میں مریض دوائی چھوڑ دے گا تو وہ ڈرگ سے ریزسٹنٹ ہو جائے گا. مینس کہ وہ جو دوائی جو پہلے کھا رہا ہے وہ اب اس پہ اثر نہیں کرے گی اور ہمیں ایک اور دوائی ایڈ کرنی پڑے گی جو کہ مہنگی بھی ہے، ہماری طرف سے فری دی جاتی ہے، لیکن ظاہر ہے ہم پہ ایک کاسٹ ہوتی ہے وہ دوائی پروکیور کرنے کی. ڈاکٹر صاحب جیسے کہ آپ اس جرثومے کی بات کر رہی ہیں، مائکرو بیکٹیریم ٹیوبرکلوزم کی، تو ہر بیکٹیریا کی نا ایک مدت ہوتی ہے
کہ اگر کسی سانچے پہ رہ گیا تو وہ اتنی دیر تک سٹے کرے گا, اتنی دیر تک زندہ رہے گا. جی جی. اگر ہیومن باڈی میں ہے تو اتنی دیر تک زندہ رہے گا. ایک تو آپ نے ہمیں اس کی ایج بتانی ہے کہ یہ بیکٹیریا کتنا ایکٹیو رہتا ہے, کب تک باڈی میں ایکٹیو رہتا ہے, اور جب تک ہم اس کی میڈیکیشن کر رہے ہوتے ہیں کب جا کر یہ پراپرلی ختم ہوتا ہے. جی, اب ایسا ہوتا ہے کہ جب علامات شروع ہوئیں اور ہم نے دوائیاں شروع کروا دی تو ہمارے پاس ایک طریقہ ہوتا ہے اس کو چیک کرنے کا, جیسے میں نے کہا مائکروسکوپی ہے یا جین ایکسپرٹ ہے. اب وہ جو بیکٹیریا ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے ود دا میڈیکیشن, لیکن 2 مہینے کے بعد ایسے ہوتا ہے کہ پیشنٹ اگر پازیٹیو تھا نا ٹیسٹ میں تو وہ نیگیٹو آ جاتا ہے 2 مہینے کے بعد. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹی بی اس کی ختم ہو گئی ہے. یہ تھوڑی سی ایسی مت ہے جو ٹی بی پیشنٹس کو ایسے لگتا ہے کہ اچھا اب پازیٹیو تھے, نیگیٹو ہو گئے ہیں, بس اب تو دوائی چھوڑ دیتے ہیں. یہ زیادہ ڈینجرس ہے, کیونکہ 2 مہینے بعد اگر وہ نیگیٹو ہو بھی جائیں گے انہوں نے ٹریٹمنٹ پوری کرنی ہے جو کہ 6 مہینے ہے, ابھی میں نے آپ کو بتایا. بیچ میں اگر دوائی چھوڑیں گے تو پھر وہ ایک جو دوسری ہماری مینجمنٹ ہے وہ شروع ہو جائے گی جس کو کہتے ہیں ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی کی مینجمنٹ. تو ڈاکٹر صاحب اب چونکہ بیکٹیریا سے ہینڈل کرنا ہے اور بیکٹیریاز جو نظر نہیں آتے یا وائرسز ہیں ان سے لڑائی کرنا ذرا مشکل کام ہوتا ہے. اب موسم تبدیل ہوتا ہے, سردی سے گرمی آتی ہے, گرمی سے سردی آتی ہے, اور اس میں بچے بڑے سب بیمار ہوتے ہیں, سب کو کھانسی, نزلہ, زکام, پھر بخار بھی ہو رہا ہوتا ہے. ٹی بی کو کیسے ڈیفرینشیٹ کیا جا سکتا ہے اس میں سے, جی کیسے کلاسیفائی کر سکتے ہیں؟ دوسرا, کس ایج بریکٹ کو, جو نمبرز آپ نے بتایا ہیں 6,80,000 ٹارگٹ, 6,08,000 ایسٹیمیٹڈ ہے, لیکن ابھی 4,82,000 ایج بریکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ نمبرز دیے جاتے ہیں. جی جی, وہ ایج بریکٹ تو دیکھیں تمام ایجز ایکسپوزڈ ہیں, اور یہ میں کہنا چاہوں گی کہ ایک جو ہے نا پریونٹیو ٹریٹمنٹ ہمارے پاس اویلیبل ہے جو کہ بچاؤ کے لیے دی جاتی ہے. تو اب کیونکہ ہمارے اگر میں کہوں کہ اس ہال میں 1/3 از لائکلی ٹو بی ایکسپوز ٹو مائکوبیکٹیریم ٹیوبرکلوسس. یہ وجہ کیا ہے کہ یہ جو ہماری آبادی کی کنجیشن ہے, جو ہماری سوشو اکنامک کنڈیشنز ہیں, ہر ملک میں ایسا ہی ہے. سو ہم بھی اسی میں کلاسیفائی کرتے ہیں کہ 1/3 آف آر پاپولیشن از لائکلی ٹو ڈیولپ ٹیوبرکلوسس. سو یہ اتنا بڑا کنسرن ہے. لیکن اب ہم جیسے آپ نے کہا کہ اب ہمیں اس سے بچنا ہے اور اس کے علاج کی طرف جانا ہے. تو ہمارے پاس یہ جو پریونشن ہے نا, اس کا بہت امپورٹنٹ یہ اصول ہے کہ جو مریض ایکسپوز ہو جاتا ہے ٹی بی کے اس سے مرض سے, یا جس کو ہوتا ہے, جس کے گھر والے ہوتے ہیں, ان کی ہم اسکریننگ کر دیتے ہیں پورے گھر والوں کی. جی, اور اس اسکریننگ کے بعد ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ کہیں ان کو ایکٹیو ٹی بی تو نہیں ہے. اب جس طرح آپ نے کہا کہ جی نزلہ زکام کھانسی ہے اور ٹی بی بھی ہے, اس میں موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو نزلہ زکام کھانسی ہے وہ ایکیوٹ آنسیٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ود ان اے ویک, ود ان 4-5 ڈیز ان کو کھانسی ہوئی اور وہ ریزالو ہو جائے گا. لیکن اس میں 2 ہفتے, اسی لیے ہم نے یہ کٹ آف پوائنٹ رکھا ہوا ہے, 2 ہفتے سے زیادہ اگر کھانسی ہوگی, اس کے ساتھ بلغم آئے گا, اس کے ساتھ اس کا ویٹ لاس ہوگا, یہ 3 چیزیں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں تو ہماری سسپیشن ہوتی ہے. بہت اچھا کیا آپ نے ڈاکٹر صاحبہ کہ سمٹمز بھی بتا دیے دیکھنے والوں کو, تاکہ اگر وہ یہ سمٹمز دیکھیں, نوٹ کریں تو پھر اس کو سیریسلی لیں. جیسے کہ آج خواتین کا عالمی دن ہے, 8 مارچ ہے, اور آپ بھی ایک خاتون ہیں اور اپنے پروفیشن میں, اپنے کام میں بہت ماہر ہیں, بہت آگے کھڑی ہیں, اور آپ کے پیچھے بہت بڑی صف ہے خواتین کی جو آپ کو دیکھ کر چلتی ہے. کیسا محسوس کرتی ہیں خواتین کے عالمی دن پر, اور کیا میسج دیں گی کیمرے کے اس پار بیٹھی عورت کو جو گھر بیٹھی ہے, وہ چاہتی ہے کچھ کرنا, آپ کے جیسے بننا چاہتی ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ اپنے اندر وہ موٹیویشن پیدا کریں کہ آپ نے کیا بننا ہے. اگر آپ کے سامنے ایک ویژن کلیئر ہے, جیسے میں اپنی مثال دوں تو میری ایک ضد تھی کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے. ڈاکٹر بن کے میری ضد تھی کہ میں نے ایک بیسک ہیلتھ یونٹ, ایک چھوٹا سا رورل ہیلتھ سینٹر, وہاں جانا ہے. اور میری فیملی حیران ہوتی تھی کہ آپ ایک گولڈ میڈلسٹ ہو کے آپ اس بیسک ہیلتھ یونٹ میں جائیں گی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو خدمت خلق کا جذبہ ہے نا, وہ مجھے اسی بیسک ہیلتھ یونٹ میں جا کے, اور الحمدللہ آج 20 سال پہلے میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں تو شاید وہ انہی غریب لوگوں کی, غریب مریضوں کی دعائیں ہیں کہ میں یہاں تک پہنچی ہوں. اور میری فیملی کی سپورٹ, میرے بھائی, میرے والد صاحب اور اب میرے ہسبینڈ. تو میں یہ کہنا یہ چاہوں گی کہ آپ پلیز بچیوں کو موقع دیں کہ وہ جو پروفیشن چوز کرنا چاہیں وہ پروفیشن چوز کریں, ان کو آگے حوصلہ افزائی کریں. اور اگر آپ کی ماں, آپ کی بہن, اگر بیٹی کسی پروفیشن میں جانا چاہتی ہے اور اس میں آگے ترقی کرنا چاہتی ہے, اس کی حوصلہ افزائی آپ کریں گے تو ایٹ دا اینڈ وہ آپ کو پراؤڈ فیل کرائے گی, اور فخر آپ کو ہی ہوگا. اور یہ جو کولیبریشن ہے نا سپورٹ سسٹم کا, یہ بہت ضروری ہے. ہم اس کو منہا نہیں کر سکتے, ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے. بہت شکریہ ڈاکٹر رازیہ کنیز فاطمہ صاحب, آپ تشریف لائیں, اور آپ کو ایک دفعہ پھر خواتین کا عالمی دن بہت بہت مبارک ہو. اور ہم بات کر رہے ہیں نا, سپورٹ ہے, کسی نے مدد کی ہے اور ساتھ کھڑا ہے, چاہے وہ مشکل وقت ہو, آسان وقت ہو, وہ کسی اسکریچ سے آپ سٹارٹ کر رہے ہیں, وہاں پر بھی کوئی ساتھ کھڑا ہے.
آپ کو पुश करने के लिए खड़ा है, तो वो साथ का होना बहुत ज़रूरी है और साथ की सच्चाई का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम ख़वातीन के आलमी दिन पर कोई भी खातून इस चीज़ का जिक्र करेगी कि वो कामयाब है, तो वो इस चीज़ का जिक्र कैसे भूल सकती है कि उसको बिल्कुल उनके भी कोई साथ खड़ा है, उनकी भी कोई मोरल सपोर्ट है, उनके भी साथ कोई ऐसा साहिबां है जो उन्हें गिरने नहीं देता। आप सभी ख़वातीन बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन वो जो सपोर्ट सिस्टम है हमारा, वो हमारा स्ट्रक्चर है, हमारा ढांचा है, हमारे साथ खड़े हैं। आपके टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए उस सपोर्ट सिस्टम को एंडोर्स करना, उनको थैंक यू कहना ना भूलें। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में बहुत सारी ख़वातीन होंगी, बहुत सारे मौज़ूआत होंगे। यहाँ वक्त हो गया एक न्यूज़ ब्रेक का, सुबह पाकिस्तान में वापस आएंगे। सुबह पाकिस्तान में कहेंगे आपको एक बार फिर वेलकम। नाजरीन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान माली शमूलियत को फ़रोग़ देने के लिए गिरा कदर खदमात सर अंजाम दे रहा है। एक पूरा वीक मनाया गया है माली खानदगी के ऊपर। फौरी और आसान का मौजू है और इसका मकसद सिर्फ इतना सा है कि हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे माली मामलात जो हैं वो अनडॉक्यूमेंटेड होते हैं। हम लेन देन के मामलात बाय कैश कर लेते हैं और फिर उसकी रसीद लेते हैं, समटाइम्स नहीं लेते। फिर हुकूमत पाकिस्तान या बैंकिंग चैनल्स के ज़रिए जो चीज़ सबूत या फिर कागज़ात के ज़रिए, दस्तावेज़ात के ज़रिए महफूज हो सकती है, आसान हो सकती है, उसको हम अपने लिए मुश्किलात में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर हमारे लेन देन के मामलात हमारे ताल्लुकात की ख़राबी का बायस बनते हैं। फिर इसमें सबसे अहम चीज़ कि लेन देन के मामलात की मालूमात होना, आपको पता होना कि आपके हुकूक क्या हैं, आपके फ़राइज़ क्या हैं, आपकी शमूलियत कितनी अहमियत है, और आप अगर शामिल होते हैं तो आप इसके साथ साथ अपने मामलात को बेहतर करते करते आप अपने मुल्क की खिदमत कैसे कर रहे हैं, इसमें ये भी शामिल है। तो ये सब चीज़ें, और ख़ास तौर पर आज हम 8 मार्च ख़वातीन का आलमी दिन मना रहे हैं, तो यही बताते चलें कि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में जो डिस्कशन की थी कि ख़वातीन की माली शमूलियत कितनी ज़रूरी है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस पर क्या इक़दाम और उसको कितना सेफ एंड सिक्योर बनाया जा सकता है। माली तालीम देना ख़वातीन को बहुत अहम है। माली इक़्तिसाद की बात की जाए, माली इंतज़ाम की अगर बात की जाए, या अपने बजट की बात की जाए, या अपने आप को माली तौर पर ख़ुद कफ़ील करने की बात की जाए, ये तमाम वो टर्मिनोलॉजीज़ हैं नाज़रीन जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डायरेक्टर आबिद कमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ेंगे और उनसे हम ढेर सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे कि ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो हफ्ता था, जो थीम थी उसकी कि रियल टाइम बैंकिंग सिस्टम होना चाहिए, रियल बिल्कुल आसान और फौरी तौर पर फौरी हल होना चाहिए ये मामला। तो ये वीक कैसा रहा, क्या क्या सर्विसेज दी गई हैं, और ख़वातीन को न सिर्फ बाइख्तियार बनाने के लिए माली तौर पर क्या खिदमात सर अंजाम दी जा रही हैं। आबिद कमर साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुबह पाकिस्तान। वालेकुम सलाम, थैंक यू। स्टेट बैंक मालियाती खिदमात को डिजिटल करने के लिए क्या खिदमात सर अंजाम दे रहा है, साथ साथ वो कौन से इक़दामात हैं जो किए जा रहे हैं? जो हमारी बैंकिंग की सर्विसेज हैं उसको डिजिटल बनाने के लिए स्टेट बैंक ने जो है वो काफ़ी अर्से, आज से तकरीबन 2 दहाई कबल जो है एक सफ़र शुरू किया था, और आज हम उस स्टेज पे खड़े हैं कि इस वक्त आपका बैंक जो है वो आपके मोबाइल फ़ोन और आपके उंगलियों के पोर ऊपर है। इसका मतलब ये है कि आज आप अपनी बैंकिंग की जो तमाम ज़रूरियात हैं वो आप अपने एक मोबाइल फ़ोन के ज़रिए पूरी कर सकते हैं, चाहे आप इससे जो है किसी को रकम ट्रांसफ़र करना हो, या आपने किसी को किसी स्कूल की फ़ीस देनी हो, या कोई और तरह की पेमेंट करनी हो। ये तमाम सर्विसेज अब सिमट कर जो है वो एक डिजिटल फ़ोन तक महदूद हो गई हैं। सर, जानना ये भी चाहेंगे कि इसके फ़वाइद क्या होंगे, लोगों को इस तरफ क्यों आना होगा, फिर माली शमूलियत जो कि अहम पहलू है इस पूरी एक्सरसाइज का, वो कितनी ज़रूरी है? अच्छा, देखिए, इसमें माली शमूलियत या फाइनेंशियल इंक्लूजन की अहमियत इसकी बुनियादी तौर पर उसकी अहमियत इस बात की है कि हमारी जो इकॉनमी है उसमें जो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, अगर हमें उसको फ़रोग़ देना है तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल सेक्टर की सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकें। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास अपनी ज़रूरियात से ज़्यादा माली वसाइल मौजूद होते हैं, और इसी तरह से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी ज़रूरियात के मुताबिक माली वसाइल मौजूद नहीं होते हैं। तो हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसका एक बुनियादी काम ये है कि वो ऐसे
جہاں پر ایکسیس مالی ریسورسز موجود ہیں وہ ان کو اس طرف ڈائیورٹ کرے جہاں پر ان کی ضرورت ہے. تو ایک طرح سے یہ ہم جو بہت سارے لوگوں کو اپنی سیونگز کو ایک پروڈکٹیو وے میں استعمال کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ تمام لوگ جو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے قرض لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس فائنینشیل سیکٹر کے ذریعے پورا کرتے ہیں. اگر اس میں سے ہماری آبادی کا ایک بڑا حصہ اگر اس فائنینشیل سیکٹر کی جو سروسز ہیں اس سے استفادہ حاصل نہیں کر سکے گا تو وہ اپنی اکنامک ایکٹیویٹیز کو بھی اس طرح سے فروغ نہیں دے پائے گا. تو لہٰذا ضروری ہے کہ یہ مالی یعنی فائنینشیل انکلوژن کو فروغ دیا جائے، اور اس میں ایک بڑا اہم حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس میں مالی خواندگی میں اضافہ کیا جائے، یعنی فائنینشیل لٹریسی میں. اوورآل اگر ہم دیکھیں تو بیسیکلی یہ تمام انڈیویجولز کو یا بزنسز کو بااختیار بناتا ہے کہ وہ اپنی ضروریات کے مطابق اور اپنے اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کر سکے کہ اس کو کس وقت کس طرح سے اپنے ریسورسز کو استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ بااختیار بنانے کی بات کر رہے ہیں، ڈیجیٹل بینکنگ کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، تو عابد قمر صاحب ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ جو ہفتہ منایا گیا ہے مالی خواندگی پر آسان اور فوری تھیم رکھی گئی ہے، اس ہفتے کا رسپانس کتنا آیا اور کتنے بڑی ٹارگٹ مارکیٹ کو کیٹر کیا گیا اور کتنے مستفید ہوئے ہیں وہ کسٹمرز جو ان تمام جو سروسز ہیں انہیں اچیو کرنا چاہتے ہیں، اٹین کرنا چاہتے ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ پہلی بار اس سال یہ انیشیٹو لیا ہے کہ پاکستان بھر میں ایک پاکستان فائنینشیل لٹریسی ویک منایا جائے. یہ جو لٹریسی ویک ہے یہ دنیا بھر میں اس طرح کے مختلف منی ویکس اور یہ منائے جاتے ہیں، تو اس کا آغاز پاکستان میں اس سال کیا گیا ہے. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس میں نہ صرف وہ لوگ جو کہ یعنی جن کی مالی خواندگی جو ہے میں کمی ہے، وہ نہ صرف ان لوگوں کی مالی خواندگی میں اضافہ کیا جائے بلکہ وہ تمام لوگ جو کہ جو بذات خود جو ہے فائنینشیل سروسز سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں لیکن ان کے اطراف میں بہت سارے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ ان مالی سروسز سے استفادہ نہیں حاصل کر پا رہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام لوگ اس کو ایک ایز اے شیئرڈ رسپانسبلٹی، کلیکٹیو رسپانسبلٹی کے طور پر جو ہے وہ مالی خواندگی کو بڑھانے میں اپنا حصہ ڈالیں. اور یہ اس ویک کا افتتاح جو ہے وہ ہم نے 4 مارچ کو کیا تھا، اور یہ 4 مارچ سے لے کر 8 مارچ تک جو ہے یہ ہفتہ جو ہے وہ منایا جا رہا ہے. آج اس کا آخری دن ہے، اور اس حوالے سے ہم نے اس میں بہت ساری قسم کی ایکٹیویٹیز کا انعقاد کیا تھا. میں 1-2 کا ذکر کر دیتا ہوں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہم نے تقریباً 60 شہروں میں اور بینکوں کی معاونت سے ہم نے 150 کیمپ لگائے، اور ان کیمپوں میں بنیادی طور پر لوگ جو ہے وہ ان کو وزٹ کر سکتے ہیں، جہاں پر ان کو یہ اس بات کے بارے میں جو ہے وہ معلومات فراہم کی جائے گی کہ وہ اپنا فار ایگزامپل بہت سمپل سی چیز یہ ہے کہ وہ اپنا بینک اکاؤنٹ کیسے کھول سکتے ہیں. اور جیسے آپ نے خود کہا کہ ہماری جو اس فائنینشیل لٹریسی ویک کا جو تھیم ہے وہ ہے ڈیجیٹل بینکاری فوری اور آسان. تو اس کے ذریعے ہم بنیادی طور پر لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی بینکنگ کی ضروریات کو ضروری نہیں ہے کہ وہ نکل کر کسی بینک برانچ تک جائیں، بلکہ وہ اپنی ڈیجیٹل بینکاری کی سہولیات سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ان کیمپس میں لوگوں کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح سے فار ایگزامپل اپنا ایک کوئی موبائل ایپ بینکنگ کا وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد کس طرح سے اس ایپ کو یوز کر کے وہ اپنا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، اور طرح طرح کی جو خدمات ہیں اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. جیسے کہ وہ اپنے بچوں کی فیس جو ہے وہ اپنے موبائل ایپ کے ذریعے جو ہے وہ جمع کروا سکتے ہیں. بجلی کا بل ہے یا گیس کا بل ہے وہ بھی ان موبائل فون کے ذریعے جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں. اور اسی طرح سے اپنے کسی پیارے کو اگر پیسے بھیجنے ہوں تو اس کو بھی وہ اپنے موبائل فون کے ذریعے بھیج سکتے ہیں. تو ان کیمپوں میں بنیادی طور پر لوگوں کو اس بارے میں جو ہے وہ شعور دیا جا رہا ہے اور ان کے معلومات فراہم کی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ ہم نے بچوں میں خاص طور پر اس شعور کو بیدار کرنے کے لیے ہم نے کچھ ایکٹیویٹیز رکھی ہیں. ان میں سے ایک تو یہ تھی کہ ہم نے ہمارے 16 آفیسز ہیں اسٹیٹ بینک کے، اور ان تمام آفیسز نے جو ہے وہ ایک کمپٹیشن کا انعقاد کیا کہ جس میں بچوں کو یہ ترغیب دی گئی کہ مختلف پینٹنگز کے ذریعے کہ وہ کس طرح سے یہ امیجن کر سکتے ہیں، امیجن اے ورلڈ وداؤٹ کیش، یعنی کس طرح سے یہ دنیا آنے والے وقتوں میں کیش کے بغیر بھی چلے گی. اور بنیادی مقصد اس کا یہ ہے کہ کیش کے علاوہ
اور طریقے یعنی ڈیجیٹل بینکاری کے طریقے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے معاملات کو اپنے مالی معاملات کو جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. تو بچوں میں ایک شعور بیدار کرنے کے لیے ایک کمپٹیشن بھی ہم نے کروایا اور اس کے علاوہ ہم نے ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے بھی نوجوانوں کے لیے بھی ایک کمپٹیشن اسی موضوع پر ہم نے ایک کمپٹیشن کا انعقاد بھی کیا ہے کہ جس میں انہوں نے مختلف لوگوں نے ویڈیوز وغیرہ بنا کر دی ہیں یا پوسٹرز بنا کر ہمیں بھیجے ہیں. تو ہم اس کا بھی جائزہ لے رہے ہیں اور اس کے بعد اس کے لیے مختلف قسم کے اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے انعامات وغیرہ بھی دیے جائیں گے. یہ کچھ ایکٹیویٹیز ہیں جو ہم اس ہفتے کو منانے کے لیے ہم نے جو ہے وہ اس کا انعقاد کیا. آج 8 مارچ ہفتہ ختم ہو رہا ہے. بینکاری کے حوالے سے جو آپ نے ڈیجیٹل بینکاری کا یہ تھیم کے ذریعے اس پورے پروگرام کا انعقاد کیا. خواتین کا عالمی دن بھی ہے اور خواتین ہماری سوسائٹی کا، ہمارے معاشرے کا، ہمارے پاکستان کا ایک بڑا حصہ ہیں اور مالی شمولیت ان کی فائنینشیل انکلوژن بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اب بااختیار بھی بنانا ہے خواتین کو اور ان کو امپاور کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ فیصلہ سازی میں بھی ان کو شامل کرنا ہے، چاہے وہ گھرداری کے معاملات ہوں، وہ کاروباری معاملات ہوں یا پھر وہ اداروں کے معاملات ہوں. تو ان کی مالی شمولیت، ان کی فائنینشیل لٹریسی کے لیے اس ہفتے میں کیا ایکٹیویٹیز کی گئی؟ یہ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے آج کا دن ہمارا جو 8 مارچ ہے، گرچہ ہمارے لٹریسی ویک کا آخری دن ہے لیکن یہ ایک انتہائی خوبصورت دن پر اس کا اختتام ہو رہا ہے کہ جہاں پر ہم ایک انٹرنیشنل ویمنز ڈے بھی منا رہے ہیں. اور ہماری اس پوری جو انیشیٹو ہے جس میں ہم مالی خواندگی میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں اس میں ہمارا ایک کی جو ہماری جو ایکٹیویٹی ہے وہ خواتین کی مالی شمولیت کو بڑھانا اور ان کی مالی خواندگی میں اضافہ بھی کرنا شامل ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہماری تقریباً آبادی کا نصف حصہ جو ہے وہ خواتین پر مشتمل ہے اور ہماری جو لیبر فورس ہے اس میں تقریباً 21-22% جو ہے وہ خواتین اس میں شرکت کرتی ہیں. لیکن اس تناسب سے جو ہے وہ اس وقت جو ہمارا جو فائنینشیل سیکٹر ہے ان کی آبادی کے لحاظ سے ان کی شمولیت جو ہے وہ نہیں ہے. اگر میں اس میں ایک بڑی سمپل سی ایک مثال دوں کہ اگر ہم ایک بہت بیسک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ بینک میں اکاؤنٹ ہونا ہماری فائنینشیل انکلوژن کا ایک انڈیکیٹر ہے، ایک بڑا بیسک انڈیکیٹر ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو خواتین ہیں اس میں ہماری جو اڈلٹ خواتین ہیں ان کا تقریباً صرف 43% جو ہے خواتین ایسی ہیں کہ جن کا کہ کوئی بینک اکاؤنٹ ہے. اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں اور اس آج کے دن کے توسط سے، چونکہ آج کے دن کو منانے کا مقصد ہی بنیادی طور پر یہ ہے کہ خواتین کو بااختیار بنایا جائے، تو خواتین کو بااختیار بنانے میں سب سے اہم کردار ان کو معاشی طور پر جو ہے بااختیار بنانا ہے. اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ وہ اس فائنینشیل سیکٹر میں ان کا انکلوژن نہ ہو جائے اور وہ اس فائنینشیل سیکٹر کے وہ تمام جو پروڈکٹس ہیں یا خدمات ہیں ان سے وہ استفادہ نہ کر لیں. تو لہٰذا ہماری کوشش اس میں یہ ہے کہ ہم خواتین کی مالی خواندگی میں اضافہ کرنے کے لیے ہم ہر طرح سے کوشش کریں اور اس میں ہمارے پوری سوسائٹی جو ہے وہ اس میں حصہ لے. ہم جانتے ہیں کہ خواتین کی مالی خواندگی میں اضافے سے اور ان کے فائنینشیل انکلوژن سے اس کے ہماری جو اکانومی ہے اس پر بڑے دور اثرات جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں اور سوشلی بھی جو ہے وہ امپاور ہوتی ہیں. تو لہٰذا ہماری کوشش یہی ہے کہ نہ صرف ان کے بینک اکاؤنٹ کھلیں بلکہ وہ اپنی جو تمام ٹرانزیکشنز ہیں اس کو بھی جو ہے وہ بینکنگ کی اور خاص طور پر یہ ڈیجیٹل بینکاری اس کی مدد سے جو ہے وہ اپنے یہ انجام دے سکیں. ٹھیک ہے عابد قمر صاحب، اس کو اگر ہم تھوڑا سا اور نیرو ڈاؤن کریں تو صوبہ پاکستان دیکھنے والی وہ تمام خواتین آپ سے یہ جاننا چاہتی ہیں، جیسا کہ آپ ڈیجیٹل سولوشن کی بات کر رہے ہیں، تو وہ کون کون سے سولوشنز ہیں جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اب سجیسٹ کر رہا ہے، اب سے پہلے نہیں تھے، تاکہ ان کو بھی یہ پتہ ہو کہ ان کے یہ مسائل ہیں جو حل ہو گئے ہیں، صرف آگہی کی کمی ہے. اچھا، اس میں پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ خواتین کی فائنینشیل انکلوژن کے حوالے سے اسٹیٹ بینک نے ایک باقاعدہ ایک انیشیٹو لیا اور اس نے ایک بینکنگ آن ایکوالٹی کی پالیسی جو ہے وہ اپنی جاری کی. اب تمام بینکوں کو اس میں ہدایات جاری کی اور اس میں ہم نے بنیادی طور پر 2 پرسپیکٹو سے جو خواتین کو امپاور بنانے کی کوشش کی ہے. ایک تو یہ کہ خواتین جو کہ ایز اے کسٹمر بینک میں جا سکتی ہیں ان کے لیے یہ سہولیات فراہم کی جائیں کہ جب وہ بینک میں جائیں تو نہ صرف یہ کہ ان کو اپنی ضروریات کے مطابق بینکس جو ہیں وہ پروڈکٹس اور سروسز آفر کریں جو خاص طور پر ان کے لیے ہوں، اور اسی طرح سے وہ خدمات فراہم کرنے کے لیے، کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے
معاشرے میں خواتین عام طور پر بینکوں میں جانے سے جھجکتی ہیں کیونکہ وہاں پر عمومی طور پر جو ہے وہ زیادہ تر مرد حضرات وہ جو ہے سروسز پیش کرتے ہیں. تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ان کو وہ سروسز بھی خواتین کے ذریعے جو ہے وہ پیش کی جائے, اور اس کے لیے ہم نے بینکوں کو بھی پابند کیا ہے کہ وہ کم از کم اپنی ہر برانچ میں کم از کم ایک خاتون کو ضرور ڈپیوٹ کریں. اس حوالے سے ابھی پروگریس جاری ہے اور ان خواتین کو ڈپیوٹ کیا جائے تاکہ وہی جو ہے وہ ان خواتین سے ڈیل کر سکیں. ایک تو ہمارا یہ کسٹمرز کے پرسپیکٹیو سے ایک تھا, اور دوسری جو ہماری پالیسی کا ایک اہم حصہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا جو فائنینشیل سیکٹر ہے اس کے اندر بھی خواتین کی شمولیت کو یقینی بنایا جائے, یعنی خواتین بینکوں میں یا دیگر جو فائنینشیل ادارے ہیں ان میں کام کر سکیں. تو ہم نے بینکوں کو کچھ ٹارگٹس دیے تھے, اور ابھی ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ سن 2024 کے اختتام پر کم از کم ہمارے جو بینکوں میں جو سٹاف ہے اس کا 20% خواتین پر مشتمل ہونا چاہیے. ابھی ہمارے اس وقت تک جو ہے وہ تقریباً ہماری جو یہ تعداد بڑھ کر تقریباً 15.5% تک جو ہے وہ ہو چکی ہے, اور ہمیں امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں بھی اس میں اضافہ ہوگا. اور اس کے علاوہ ہم نے ہر بینک کو یہ بھی پابند کیا ہے کہ وہ اپنے بینک کے اندر جو ہے وہ خواتین چیمپئنز جو ہیں وہ ان کا کردار جو ہے وہ قائم کریں تاکہ وہ خواتین سے متعلق جو سروسز یا پروڈکٹس بنانی ہیں اس میں اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر سکیں. ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کی خواتین کی جو فائنینشیل انکلوژن ہے اس کے لیے سب سے اہم جو قدم ہے, جو سب سے پہلا بیسک قدم ہے وہ یہ ہے کہ ان کا کوئی بینک اکاؤنٹ ہو. بینک اکاؤنٹ کھولنے کے حوالے سے بھی ہم نے ابھی ہمارے گزشتہ 2 دہائیوں میں کافی ہم نے پروگریس کی ہے. پہلے آپ صرف کمرشل بینکوں میں جا کر کسی بھی برانچ میں جا کر اکاؤنٹ کھول سکتے تھے, اس کے بعد ہم نے اس کا دائرہ کار وسیع کیا اور ہم نے اس کے علاوہ جو ہے کمرشل بینکوں کے علاوہ مائکرو فائنانس بینکس بھی بنائے جو کہ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں اپنی برانچز قائم کرتے ہیں, اور وہاں پر وہ چھوٹے جو ڈپازٹرز ہیں یا چھوٹے قرضہ لینے والے ہیں ان کو سہولیات فراہم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ پھر ہم نے ایک برانچ لیس بینکنگ کا جو ہے کانسیپٹ بھی انٹروڈیوس کروایا, اور اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ اس کے لیے آپ کو کسی بینک میں نہیں جانا بلکہ ہر بینک نے اپنے کچھ ایجنٹس جو ہیں وہ مقرر کیے, اور وہ ایجنٹس عام طور پر جو ہے دکاندار ہوتے ہیں. تو آپ کسی بھی گلی محلے میں جو دکان ہیں وہاں پر ان کے بینک کے یعنی ہمارے برانچ لیس بینکنگ کے ایجنٹس موجود ہوتے ہیں, اور اس نیٹ ورک سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خواتین وہاں جا کر اپنے بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. اس وقت ہمارے اگر میں آپ کو کچھ نمبرز پیش کروں تو اس میں دیکھیے ہمارے جو بینک برانچز کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 17,000 سے کچھ زائد ہے, لیکن جو ہمارا جو برانچ لیس بینکنگ ایجنٹس کا جو نیٹ ورک ہے وہ تقریباً 6.5 لاکھ کو ٹچ کر چکا ہے. تو ایک بڑا وسیع نیٹ ورک موجود ہے جہاں جا کے بینک اکاؤنٹ کھولے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی سہولیات ہیں کہ آپ کو کسی برانچ لیس بینکنگ میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. عابد قمر صاحب کیپیسٹی کی بات کریں, یقیناً بہت بڑی کیپیسٹی میں کام جاری ہے. خواتین کا عالمی دن بھی ہے, وقت ہمارے پاس کم ہے, چھوٹا سا آپ سے میسج لیں گے کہ آپ باپ بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, بیٹے بھی ہیں, آپ کی زندگی میں خواتین کا کردار کیا رہا؟ بالکل ہماری زندگیوں میں خواتین کا بہت اہم کردار ہے. اس میں سب سے پہلا کردار ہماری اپنی زندگی میں شروع ہوتا ہے وہ ہماری والدہ کی تربیت سے شروع ہوتا ہے, اور آج ہم جس مقام پر کھڑے ہیں یقیناً یہ انہی کی دعاؤں کا اور انہی کی تربیت کا نتیجہ ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے بھائی بہن, ہماری جو بہنیں ہیں اس میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو یعنی میں کہوں گا کہ میری بیوی, اس کا بھی بڑا اہم کردار ہے کہ آج میں جس مقام پر ہوں اس سب میں خواتین کا بڑا اہم کردار ہے. اور میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں آج کے دن کی مناسبت سے ہمیں یہ وعدہ کرنا چاہیے اپنے آپ کے ساتھ کہ ہم ان کے لیے بھی وہی کردار ادا کریں گے جو انہوں نے ہمارے لیے کردار ادا کیا ہے, اور انہیں سپورٹ کریں گے تاکہ وہ زندگی میں نہ صرف گھر کے اندر بلکہ گھر سے باہر بھی اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں. بہت شکریہ عابد قمر صاحب, ڈائریکٹر اسٹیٹ بینک. آپ صوبہ پاکستان میں ہم سے بات کر رہے تھے مالی شمولیت کے حوالے سے, خواتین کو بااختیار بنانے کے حوالے سے, اور آخر میں جو پیغام آپ نے دیا وہ بھی بڑا شاندار. رافعہ, اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو نعمت بنا کے بھیجا, بیٹی کو رحمت بنا کے بھیجا, اور عورت کو اگر اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو یہاں پر تو پھر اس کا کردار کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے, تمام باتیں ختم ہو جاتی ہیں کہ وہ باعث رحمت ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. اور خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے بات چیت جاری رہے گی. خواتین کو بااختیار بنانے, پر اعتماد بنانے اور مساوات دینے پر بھی بات چیت جاری رہے گی. صوبہ پاکستان میں وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا.
सोना बोरान का बुवाई के वक्त इस्तेमाल, जिससे हो पैदावार शानदार। सोना की बेहतरीन खादें। FFC DAP से भरपूर झाड़ और बेहतर पैदावार से हो काश्तकार खुशहाल। हर फसल को सोना बनाए। दिल में है विद जारी हर सुबह शाम रब का, लब पे है नाम रब का, रमजान इनाम रब का। कुर्बानियों के जज्बे रहमत बरसते लम्हे, अफ्तार की बहारें सजदों की ये कतारें। मालिके दो जहां का फरमान आ गया है, रमजान आ गया है, रमजान आ गया है। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। वजूद ज़न से है तस्वीरें कायनात में रंग। आज 8 मार्च है और दुनिया भर में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आपको ख़वातीन का आलमी दिन बहुत 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 शुक्रिया। और हमें ऐसे बहुत से मर्द हजरात की ज़रूरत है जो कि ख़वातीन को ना सिर्फ बाइख्तियार बनाने में बल्कि पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में ख़वातीन को आगे बढ़ने में मदद दे रहे हैं, उनके शाना बशाना खड़े हैं, उनका साथ दे रहे हैं। और ख़वातीन को आज हम उनका दिन मना रहे हैं, इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि सिर्फ एक दिन ख़वातीन के लिए मुख्तस है, बल्कि हर रोज़ ख़वातीन के लिए मुख्तस है। और हमारे दिन का आगाज़ ही हमारे घरों में होता है जब हम अपने घर की ख़वातीन को देखते हैं। फिर हमारी बहुत सारी वो हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं ख़वातीन, जो हमारे साथ काम करती हैं, हमारे साथ पढ़ती हैं स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में या फिर काम की जगह। फिर साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी ख़वातीन भी हैं जो मदद करने के लिए हमारे घरों में काम करने आती हैं, हमारे लिए ख़वातीन की मदद करने के लिए आती हैं। हम जब एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखते हैं ना नाज़रीन, तो हमें हर जगह खातून की अहमियत और उसका रोल दिखाई देता है। अब हम इस बात पर भी बात कर लेते हैं कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए जहां एक तरफ दुनिया भर में रैलियां निकाली जा रही हैं, तक़रीबात का इनेकाद किया जा रहा है, वहीं पर इस मौजू से हम नहीं हट सकते कि ख़वातीन को अपने हुकूक के लिए कितनी जंग लड़नी चाहिए, कितनी जंग लड़ी जा रही है। क्या ख़वातीन को अपने हुकूक के हवाले से आगही भी है कि ये उनका राइट है या नहीं है? अक्सर हम कहते हैं कि शऊर और आगही का मसला है, उन्हें मालूम भी नहीं होता कि ये उनका राइट है। और जो सबसे अहम चीज़ है, जिन लोगों को मालूम है कि ख़वातीन के हुकूक क्या हैं और जिन ख़वातीन को नहीं मालूम, वो ख़वातीन उन्हीं ख़वातीन के लिए फ्रंट पर आती हैं और उनकी हिस्से की जंग लड़ती हैं, फिर उन्हें आगाह करती हैं कि उनके ये हुकूक हैं जो उन्हें क्लेम करने चाहिए और उनके लिए उन्हें स्टैंड भी लेना चाहिए। बिल्कुल, जब खातून घर से बाहर निकलती है, खा वो कोई भी हो, वो नर्स हो, वो डॉक्टर हो, वो एंकर हो, वो कोई भी हो, जब घर से बाहर निकलती है तो फिर काम करने की जा पर हिरासानी का सामना करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता? अगर करना पड़ता है तो उस मामले को डील कैसे करना है? कौन से लोग हैं जिनका दरवाज़ा खटखटाना है? कौन से वो हेल्पलाइंस हैं जिनको आगाह करना है कि हम मुश्किल में हैं, हमारी मदद कीजिए? क्या ये भी मुमकिन है कि एक खातून अगर मुश्किल में है तो दूसरी खातून जो उसे देख रही है वो उसकी मदद करे? बहुत सारे सवालात हैं नाज़रीन हमारे पास, बिला किसी तवक्कुफ़ के। सिर्फ खातून नहीं, कोई भी ऐसा शख्स जो देख रहा है कि किसी खातून के साथ किसी किस्म का हरासगी का कोई वाक़या पेश आ रहा है, तो वो मर्द हो, वो खातून हो, वो ट्रांसजेंडर हो, वो उसकी मदद करे और अपना फ़र्ज़ समझ के मदद करे। बिल्कुल फ़र्ज़ समझ के मदद करे। और इस हवाले से सबसे अहम बात यह है कि आया हमारे पास वो सर्टन इन्फॉर्मेशन होती है कि नहीं कि पाकिस्तान में इस मामले को लेकर कितने कवानीन बनाए गए हैं, हमारे राइट्स क्या क्या हैं और हम कब कब दरवाज़ा खटखटा सकते हैं कानून का। इसी तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए, अहम तरीन मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ सुबह पाकिस्तान के स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है वफाकी मुहतसिब बराए इंसदाद हरासियत फौजिया वक़ार साहिबा। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। शुक्रिया जी। आपके प्रोग्राम के ज़रिए मैं तमाम ख़वातीन को ख़वातीन का आलमी दिन की मुबारकबाद पेश करती हूँ। शुक्रिया। और आपका शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू को उठाया है आज। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा फौजिया वक़ार साहिबा, आम देखने वाली जो ख़वातीन हैं उन्हें ये भी नहीं पता
کہ کیا کیا چیزیں ہراسگی میں آتی ہیں اور کیا کیا نہیں آتی. تو ایک اوپن ڈیفینیشن آپ دینا چاہے کہ واٹ از ہراسمنٹ. پہلے تو یہ ایک وضاحت کرتی چلوں کہ خواتین کو پوری دنیا میں ہراسگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ صرف پاکستان کا فینومینن نہیں ہے، اور بہت ایڈوانس ممالک میں جیسے کہ امریکہ، چائنا، برازیل، اس طرح کے بڑے بڑے ایڈوانس ممالک میں بھی خواتین کو ہراسگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس حد تک کہ ابھی کوئی 2-3 سال پہلے ہی نیو یارک جیسے بڑے اسٹیٹ کے گورنر نے استعفیٰ دیا کیونکہ بہت ساری خواتین نے کہا کہ ان کے ساتھ ہراسگی ہو رہی ہے. اور وہ خواتین بڑی دیر کے بعد آئیں کیونکہ ان کو جب ان کے ساتھ ہراسمنٹ ہو رہی تھی تو انہیں لگا کہ شاید یہ دے ورنٹ کلیئر کہ یہ ہراسمنٹ ہے کہ نہیں ہے، اور دوسرا دے ورنٹ کانفیڈنٹ، ان کو اعتماد نہیں تھا کہ اگر اس کے بارے میں آواز اٹھائیں گے تو کوئی ان کی آواز سنے گا. کیونکہ ہر معاشرے میں میرے خیال سے کچھ تھوڑی دیر پہلے تک ہی اس کو نارملائز کیا جاتا تھا، یعنی کہ اگر ایک عورت باہر گئی ہے، اس پہ آوازہ کسا گیا ہے تو کہتے ہیں جی یہ تو ہوتا ہی ہے، ایسے تو مرد تو کرتے ہی ہیں، اور بلکہ تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری تعریف اس طریقے سے ہو رہی ہے. کام کی جگہ پہ جب خواتین آتی ہیں اور ان کے ساتھ ہراسمنٹ کے ویریس جو ہوتے ہیں انسیڈنٹس ہوتے ہیں جو آئی ول ایکسپلین کہ کیا ہوتا ہے، تو اگین یہ میسج دیا جاتا ہے کہ یہ تو ہوتا ہی ہے، مطلب تم کام پہ آئی ہو تو یہ تو ہوگا. خصوصاً جو خواتین جونیئر لیول پہ کام کرنے آتی ہیں ان کو یہ انڈرسٹینڈنگ دی جاتی ہے کہ دس از ہاؤ تھنگز آر. تو یہ جو ہراسمنٹ کا ایشو ہے اس کے لیے بہت زیادہ اہم ہے آپ کے ناظرین کو سمجھنا کہ ہراسمنٹ اللیگل ہے، یہ ایک جرم ہے، قانوناً جرم ہے. اور یہ ہوتی کیا ہے، کوئی بھی ایسا ان ویلکم جو آپ کو آپ کی طبیعت پہ ناگوار گزرے، سیکشول ایڈوانس، ریکویسٹ فار سیکشول فیور، یعنی کہ کوئی آپ سے کوئی ایسی بات کرے جس میں وہ آپ کے ساتھ تعلقات بنانا چاہے، جسمانی تعلقات بنانا چاہے یا کوئی اور تعلقات بنانا چاہے جو آپ کو پسند نہ ہو، آپ کو ناگوار ہو، وہ ہراسمنٹ ہے. یا وہ کوئی ایسے ایکشن کریں جس طرح میسیجز اننیسیسری، یہ سٹارٹ آپ دیکھیں گے ہوتا ہے کہ کوئی نازیبا سے پہلے سٹارٹ ہوتے ہیں بڑے میسیجز گڈ مارننگ سے شروع ہوتے ہیں جس میں کوئی تعلق نہیں ہے. مطلب ایک خاتون یا کوئی کچھ خواتین ایک دفتر میں کام کر رہی ہیں اگر آپ کے ساتھ، تو دیر از نو نیڈ ٹو سینڈ دیم گڈ مارننگ کے میسیجز ہاں اگر آپ مردوں کو بھی بھیجتے ہیں تو چلو دیٹس فائن دین. دوسرا اس سے آگے بات بڑھتی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل میسیجز میں جواب میں بڑے بڑے دل آ جاتے ہیں. کئی دفعہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہراسمنٹ کانسٹیٹیوٹ کرے گا، اور مگر ان کو پھر بھی تھوڑا سا یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا وہ مردوں عورتوں سب کے لیے وہ دل بھیج رہے ہیں بڑے بڑے لال لال، تو وہ پھر شاید ہراسمنٹ نہ ہو. مگر آپ دیکھیں گی کہ زیادہ تر لوگ صرف خواتین کو وہ دل بھی بھیجتے ہیں. پھر ان کے اپیرنس پہ کامنٹ کرنا. اگر آج آپ کام کرنے آئی ہیں تو ضروری اگر تو آپ کے کوئی دوست ہیں مرد حضرات، عورتیں مرد دوست ہو سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ بڑی اچھی لگ رہی ہیں آج، دیٹس فائن. مگر آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ جونیئر ہیں اور ایک سینئر ہے یا آپ کا کالیگ بھی ہے، وہ آپ کو لکھتا ہے ڈیئر یو آر لکنگ ویری نائس ٹوڈے، یا مجھے آپ کی لپسٹک کا کلر بہت پسند ہے. یہ بڑی ذاتی چیزیں ہیں، ان کے اوپر کامنٹ کرنے کا اختیار ایک عورت دیتی ہے تو دوسرا اختیار یہ لے سکتا ہے. ادروائز وہ اس کو یہ کسی بھی انسان کو اختیار نہیں ہے. خواتین کو بھی اختیار نہیں ہے کہ پرسنل چیزوں پہ اننیسیسریلی کامنٹ کریں. مگر جب کیونکہ معاشرے میں پاور کا امبیلنس بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اکثر آپ دیکھیں گے کہ مرد حضرات زیادہ اہم پوزیشن پہ ہوتے ہیں، زیادہ سینئر پوزیشنز پہ ہوتے ہیں، اور وہ جونیئر خواتین کو یہ چیزیں کہنا شروع کرتے ہیں. وہ سمجھتی ہیں کہ ان کو برا لگ رہا ہے مگر وہ رپورٹ نہیں کر سکتی کیونکہ پاور کا امبیلنس. اچھا فوزی صاحب، یہ نارملائز کیوں ہے؟ یہ بڑا عام نکتہ ہے، یہ نارملائزڈ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ خاتون رپورٹ نہیں کر رہی ہے، وہ آواز نہیں بلند کر رہی ہے. کیا اس کو ڈر ہے کہ اس کی نوکری چلی جائے گی، یا بدنامی کا ایک جو چیز جوڑ دیا جاتا ہے خواتین کے ساتھ، اس کو خدشہ ہے؟ دیکھیں ہمارے معاشرے پوری دنیا میں ابھی تک میل ڈومینیٹڈ ہے. خواتین کو پہلے تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا جاتا کہ وہ کام کے گھر سے باہر نکل کے آئے گی. اگر وہ نکل کے آتی ہے تو اس کے ساتھ 100 قسم کے اسٹگما اٹیچ کیے جاتے ہیں. سمجھا جاتا ہے کہ وہ بری عورت ہے اس لیے کام سے، ابھی بھی کہ وہ گھر سے باہر نکل کے آئی ہے، اس کو گھر کے اندر ہونا چاہیے تھا. واٹ بزنس ڈز شی ہیو کہ وہ گھر سے باہر نکل کے آئے، تو اس لیے اس کو وہاں پہ جگہ نہیں ہونی چاہیے. پھر کیونکہ میل ڈومینیٹڈ معاشرہ ہے تو یہ چیزیں اگنور کی جاتی ہیں، نظر انداز کی جاتی تھیں. کیونکہ میلز نے فیصلے کرنے ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو ہوتا ہی ہے، اس میں کیا بری بات ہے. آپ 50s کے اگر پروگرام دیکھیں امریکن بھی، اور وہ خواتین جو سیکٹریز بن کے آتی تھیں ان کے ساتھ ریمپنٹ ہراسمنٹ ہوتی تھی. اس وجہ سے کیونکہ میلز کنٹرول کر رہے تھے، ڈیسیجن میکنگ پاور کنٹرول ہو رہی تھی.
اب انفارچونیٹلی میل سے بات آگے بڑھ چکی ہے. خواجہ سرا کے ساتھ آپ دیکھیں کس قدر ہراسمنٹ ہوتی ہے. ایک مرد جو مردانگی کا اظہار ہر وقت نہیں کرتا اس کے ساتھ ہراسمنٹ ہوتی ہے کیونکہ اس کو نارمل سے ہٹ کے سمجھا جاتا ہے. تو نارملائز کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پہلے کہ معاشرہ چل رہا تھا مردوں کی کنسیپشن کے مطابق یا مردانگی کے کنسیپشن کے مطابق. دوسرا یہ تھا کہ کیونکہ نارملائز ہو چکا تھا تو نہ قانون تھا اور نہ ادارے تھے جو اس چیز کا نوٹس لے سکیں. اور اگر کوئی قانون آیا جو کہ ہمارے کیس میں پاکستان میں ایک بڑی تحریک کے بعد جب یہ بہت زیادہ اجاگر کیا گیا کہ بہت زیادہ ہراسمنٹ ہے سوسائٹی میں, تو قانون 2010 میں بہت ساری خواتین کی لیڈرشپ میں, ویمن پارلیمنٹیرینز خاص طور پہ ان کی لیڈرشپ میں آیا, تو اس کے بعد پھر ادارے کو مضبوط ہوتے ہوتے بھی وقت لگتا ہے. بالکل صحیح. اور چونکہ اب ہماری بہت ساری خواتین جو کام کرتی ہیں, جاب کرتی ہیں یا پھر گھر میں بھی موجود ہے, انہیں آئیڈیا ہے کہ ہمارے پاس ایک سہارا ہے وفاقی محتسب کا, ہم دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں. لیکن فوزی صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری خواتین صرف اس لیے دروازہ نہیں کھٹکھٹاتی, دو کا ذکر انہوں نے کیا کہ شاید نوکری چلی جائے یا بدنامی, لیکن ایک ڈر خوف اس کے باوجود بھی رہتا ہے, پریشرائز کیا جاتا ہے, معاشرتی عزت اپنے گھر سے ہی کہا جاتا ہے کہ کون جائے گا روز کے دھکے, کون کھائے گا, عدالت کون جائے گا. وفاقی محتسب ایسے لوگوں کو کیا سپورٹ کرتا ہے کہ جو لوگ کمپلین کرنے سے ڈرتے ہیں, ایک دفعہ کمپلین کر دیا لیکن بیک آف کر جاتے ہیں, اس کو پرسو کرتا ہے وفاقی محتسب؟ دیکھیے اگین بہت ساری وضاحتوں کی ضرورت ہے, مگر سب سے پہلے جو ان کا پوائنٹ تھا جو شاید میں نے ایڈریس نہیں کیا کہ خواتین کیوں رپورٹ نہیں کرتی. خواتین یقیناً اس لیے رپورٹ نہیں کرتی کیونکہ وہ نوکری جانے کا ان کو ڈر ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ پبلک سیکٹر میں خواتین زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ رپورٹ کرتی ہیں کیونکہ جاب سیکیورٹی ہوتی ہے گورنمنٹ کی نوکریوں میں. پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی جاب سیکیورٹی نہیں ہے, مردوں کی بھی نہیں ہے, کانٹریکٹ پوزیشنز میں ہوتے ہیں تو مردوں کو ڈیل کرنا پڑتا ہے پاور ہراسمنٹ کے ساتھ, یعنی کہ ایک بندے کی دوسرے کے اوپر پاور. عورتوں کو مزید اس کے ساتھ ایڈ ہو جاتا ہے یہ ڈر خوف جو کہ سیکشول ہراسمنٹ کے ساتھ آتا ہے. تو خواتین اس لیے رپورٹ نہیں کرتی ہیں. جب رپورٹ کر لیتی ہیں تو اس کے بعد پھر آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اتنا لمبا پروسیس ہے کیونکہ لوگوں کے پاس دو طریقے ہیں رپورٹ کرنے کے. ایک تو وہ پولیس کو رپورٹ کریں جو کہ ہراسمنٹ ایک کرمنل اوفینس بھی ہے, پولیس اس کا نوٹس لے سکتا ہے اور اس کے تحت 3 سال تک قید اور بہت سارا جرمانہ بھی ہے. تو خواتین پولیس کے پاس بھی جا سکتی ہیں, خاص طور پہ پبلک کی جگہوں پہ وہ پولیس کے پاس جائیں گی. مگر اگر کام کی جگہ پہ ہراسمنٹ ہوئی ہے تو ہمارے پاس آئیں گی. اس ادارے کو بنانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ اگر وہ سول کورٹ میں جاتی ہیں جو ہراسمنٹ رپورٹ کرنے کے لیے تو وہ بڑے دیر لگ جائے گی. اور اگر آپ سول کورٹوں کا ماحول دیکھیں اس وقت جا کے تو وہ عورتوں کے لیے ایک بڑا سکیری ایک ماحول ہوتا ہے. وہاں پہ تو سارے مرد ہی مرد ہوتے ہیں, بڑا مشکل ہوتا ہے ایک عورت کو جا کے بات کرنا, لیٹ الون ہراسمنٹ کے بارے میں بات کرنا, جس سب لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اور بڑے اہم باتیں ہیں, یہ کیا اپنی مصیبت لے کے آ گئی ہیں. جو وفاقی محتسب کا ادارہ ہے وہ اس طریقے سے بنا ہے, اگر آپ آئیں کبھی آپ دیکھیں بڑے سمپتھیٹک طریقے سے بڑی رسپیکٹ کے ساتھ دونوں پارٹیوں کو سنا جاتا ہے. ہم کسی بھی پارٹی کو مجرم قرار نہیں دیتے جب تک اس کی بھرپور سنائی نہ ہو جائے. تو اگر ایک خاتون بھی آتی ہے اس کی تھوڑی مدد بھی کی جاتی ہے ان دا سینس کہ اس کو اپنی کمپلینٹ کو پراپرلی اسٹرکچر کرنے میں کیا اجزاء ہیں وہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کیا کیا چیزیں بتانی ہیں. اگر ایویڈنس کا مسئلہ ہے تو ڈرتی ہیں عورتیں کہ میرے پاس تو ایویڈنس نہیں ہے, ہراسمنٹ اکثر اکیلے میں ہوتی ہے تو میں ایویڈنس کہاں سے لاؤں, اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی آگاہی دے دی جاتی ہے. اور پھر جب وہ کیس سنانے کے لیے آتی ہے تو اکثر عورت کا چہرہ ہوتا ہے وہاں پہ. آپ حیران ہوں گے کہ ایک عورت کو دیکھ کے کتنا انکریجمنٹ لیتی ہے. آج بھی شاید آپ کے پاس آنے میں مجھے تھوڑی دیر ہوگی کیونکہ 2 خواتین نے کہا کہ ہم تو نہیں سنائیں گے, میرے بہت ہی قابل احترام ایڈوائزر ہیں جو میل ہے جن کو پراپرٹی کا بڑا کام آتا ہے, بہت اچھا کام آتا ہے, تو وہ سننا چاہ رہے تھے کیس اور یقیناً وہ بھرپور انصاف کرتے ہیں. مگر پھر بھی ایک عورت کا وہاں بیٹھنا ان کے لیے خواتین کے لیے اتنا ضروری تھا, انہوں نے کہا کہ جب تک میڈم نہیں بہائیں گی تو ہم نہیں سنائیں گے کیس کو. یہ دیکھیں ٹرسٹ بھی ہے فوزی صاحبہ, ہم یہ بھی بات کریں گے. صوبہ پاکستان جو بھی خواتین ٹرانسجینڈرز یا ہماری میل کمیونٹی دیکھ رہی ہے, آپ انہیں یہ بھی بتائیں کہ ایک لائن ہے, اس لائن کے اندر رہتے ہوئے کیا کیا چیز ہراسگی میں آتی ہے, کیا کیا چیز ہراسگی میں نہیں آتی. ٹھیک, میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا کہ کسی کو بھی کوئی ایسی ناجائز بات کرنا جو اس کی طبیعت پہ گراں گزرے, اس میں ان ویلکم کا لفظ بڑا اہم ہے. دیکھیے اگر آپ کے ساتھ آپ کی یہ اگر تعریف کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے دوست ہیں, ان کی خوشی ہوئی ہے, ان کو پتہ چل جائے گا یہ ان ویلکم نہیں ہے.
اگر میں ان کو نہیں جانتی اور یہ مجھے کوئی کہتے ہیں کہ آپ کی لپسٹک بڑی اچھی لگ رہی ہے, جو کہ یہ کبھی نہیں کہیں گے آئی ایم شیور انشاءاللہ, تو میرے چہرے سے ہی پتہ چل جائے گا کہ مجھے یہ بات پسند نہیں آئی ہے. تو یہ بہت زیادہ اہم ہے دیکھنا. پھر میسیجز بھیجنا میں نے کلیئرلی کہا ہے بالکل اوکے نہیں ہے. فیس بک ہو, واٹس ایپ ہو, جو اگر کسی کو ان ویلکم ہے, جو اس کو پسند نہیں آ رہی ہے بات, آپ اس کو بالکل نہ بھیجیں, میسیجز نہ بھیجیں. کوئی ریکویسٹ کرنا میرے ساتھ چائے پہ چلو, میرے ساتھ کھانے پہ چلو, ہاں اگر آپ کی دوستی ہے اور آپ کہتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں بھائی چلو کہاں ملنا ہے, یہ وہ پتہ چل جاتا ہے. مگر اگر دوسرا بندہ ڈر رہا ہے, گھبرا رہا ہے, آپ ان کو کہہ رہے ہیں میرے ساتھ چائے پہ چلو, کھانے پہ چلو, یا اس کلائنٹ سے ملو کیونکہ تم تو عورت ہو, تم ایک جونیئر پوزیشن پہ ہو, تو تم نے تو اس کلائنٹ کے ساتھ ملنا ہے, اس کی شکل سے لگ رہا ہے کہ یہ ان ویلکم ہے, ہاتھ لگا دینا, بہت قریب کھڑے ہونا, یہ ساری چیزیں ہراسمنٹ. اور پبلک پلیسز کے حوالے سے بھی ایڈ کرتے جائیے. جی یہ ایڈ کیجئے پلیز. اس کے بعد پبلک پلیسز میں جو خواتین ہیں اس طرح کے بہت سارے پبلک پلیسز میں ایک عورت گھر سے باہر نکلی ہے, اس پہ آوازیں کسنا, اس کو چھونا, اس کو گھورنا اور اس کو نازیبا باتیں کہنا. پاس بسوں پہ آپ دیکھیں لوگ کوشش کرتے ہیں ٹچ کریں یا گھورتے رہتے ہیں. گھورنا جو ہے ایک بری انٹینشن سے جو دوسرے کی طبیعت پہ ناگوار گزرا ہے, کلیئرلی ہراسمنٹ میں آتا ہے. اب ایک اور وضاحت کروں کہ ڈیجیٹل ایج ہے, انٹرنیٹ کا بڑا استعمال ہوتا ہے, تو قانون کے اندر کلیئرلی سائبر سٹاکنگ, یعنی کہ آپ دوسرے بندے کو نہیں بھی جانتے یا جانتے ہیں بھی ہیں تو ان کو ان کے بارے میں فیس بک پہ میسیجز پوسٹ کرنا, ان کی ریپوٹیشن خراب کرنے کے لیے, یا تصویریں ان کی لگانا جو کہ ان کی اجازت کے بغیر, وہ ساری چیزیں سائبر سٹاکنگ میں آتی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آن لائن ہراسمنٹ کو ہم بڑا سیریسلی لیتے ہیں. بہت سارے کام اب آن لائن ہوتے ہیں. میں آج شاید گھر سے کام کر کے بھیجوں تو کراچی میں میرا دفتر ہوگا, تو دیٹ از اے ویری نو ایکسیپٹیڈ فارم آف ورک رائٹ ناؤ. اگر مجھے آن لائن بلی کیا جاتا ہے یا ہراس کیا جاتا ہے, وہ ہم کلیئرلی قانون کے تحت. اس میں تو جو خواتین کام کی جگہ پر ہیں یا پبلک پلیسز پر موجود ہیں, سفر کر رہی ہیں, شاپنگ کر رہی ہیں, ان کی تصاویر ویڈیوز بنانا ان کی اجازت کے بغیر, یہ بھی ہراسمنٹ میں آتا ہے. ایک اور وضاحت کر دوں کہ اگر پبلک پلیس میں کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے تو خواتین کو میں انکریج کروں گی کہ وہ ویڈیو لے لیں, خود جو ہراس کر رہا ہے اس کی ویڈیو لے لیں. آپ کو ایک بڑا دلچسپ قصہ بتاتی ہوں کہ لاہور میں ایک خاتون رکشے پہ ٹریول کر رہی تھی اور ایک موٹر سائیکل اس کے ساتھ ساتھ چلی جا رہی تھی, اور وہ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اس موٹر سائیکلسٹ نے اس نے منع کیا اور گھبرا بھی رہی تھی, بہت نازیبا حرکت کی جس کو میں بیان نہیں کر سکتی. تو وہ اس خاتون نے اس کو تب تک ہوش بھی آئی, اس نے اس کی ویڈیو بنا لی, اور اس ویڈیو بنانے کے بعد اس عورت کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کرے کیا. تو اس نے سی سی پی او کو, جو سٹی پولیس آفیسر ہے, اس کو ٹیگ کر کے اور آن لائن وہ ٹویٹر پہ جو ایکس ہے اب اور فیس بک وغیرہ پہ وہ پوسٹ کر دی ویڈیو. آئی ایم ویری ہیپی ٹو ٹیل یو کہ سی سی پی او نے از خود نوٹس لیا اور اس آدمی کو پکڑا, اس کی کیونکہ اب سیف سٹیز کے کیمراز ہیں نا, تو کیمرے سے انہوں نے موٹر سائیکل کا نمبر بھی دیکھ لیا اور اس کو پکڑا, اور اس کے بعد اس پہ اوپر ایف آئی آر کٹی اور سزا. اور اس طرح کا ایک واقعہ, اسکول کی ایک بس تھی اور چھوٹی بچیاں اس میں سفر کرتی تھی, اس پہ بھی ایسے ہی ہوا تھا, بچیوں نے ویڈیو بنائی, اور وہ بھی ہماری بہادر بیٹیاں جنہوں نے یہ کام کیا تھا. اور ایسے لوگوں کا چہرہ پوری دنیا کو دکھانا چاہیے کہ وہ کیا مذموم حرکتیں کر رہے ہیں. اب جو ہراسمنٹ کی آپ نے وضاحت کی ہے, جب اس سارے کو معاملے میں کوآپریشن نہیں ملتا یا ان ویلکم ہوتا ہے, پھر اس کے بعد مینٹل ہراسمنٹ شروع ہو جاتی ہے. بالکل جی, سزا دینا شروع کر دیا جاتا ہے. بالکل. اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں, اور اس کی کمپلینٹ بھی وفاقی مؤسسہ حراسیت کو کی جاتی ہے؟ بالکل جی, یقیناً جیسے آپ نے کہا کہ جب کوئی عورت وہ ایڈوانسز کو مانتی نہیں ہے یا شو کرتی ہے کہ اس کو یہ بات پسند نہیں آئی ہے, تو پھر اس کے ساتھ بہت سارے ریٹیلیشن کے میجرز ہوتے ہیں. یعنی کہ یا اس کو بالکل علیحدہ کر دیا جاتا ہے, یا اس کو پروموشن کی بھی اپرچونیٹیز نہیں ملتی, یا اس کو ٹریننگز میں نہیں ڈالا جاتا, یا لوگوں کو منع کر دیا جاتا ہے کہ اس سے بات نہ کرو. اس کی کریکٹر اسیسینیشن شروع ہو جاتی ہے. کریکٹر اسیسینیشن بہت زیادہ شروع ہو جاتی ہے, ڈیموشن بھی کئی دفعہ ہو جاتی ہے. بہت سارے اس کے ساتھ ریٹیلیشن کے انتقامی کارروائی اس کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے. بہت دفعہ تو ہمارے پاس کیس آتے ہیں جس میں عورت کو نوکری سے برخاست کر دیا جاتا ہے. تو ان ایسی صورتوں میں اگر میں خواتین کو انکریج کروں گی کہ جب ان کے ساتھ ہراسمنٹ ہو اور تھوڑی بہت انتقامی کارروائی شروع ہو تو وہ ہمارے پاس تب آ جائیں, کیونکہ اس کے بعد ہمارا ادارہ ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے. یعنی کہ ہم کسی قسم کی جو انتقامی کارروائی ہے اس کو روک دیتے ہیں. اگر فار ایگزامپل اس عورت نے رپورٹ کیا ہے اور انتقامی کارروائی شروع ہوئی ہے, تو
ہم نے روک دیا اس کے ادارے کے امپلائر کو یا جو بھی اس کی مینجمنٹ اس کو، وہ اس کے بعد اس کو نکال نہیں سکتے جب تک کہ اس کیس کا فیصلہ نہ ہو جائے. ہراسمنٹ جو لوگ فیس کرتے ہیں فوزیہ صاحبہ، ان میں سے کتنے % لوگ ہیں جو رپورٹ کرتے ہیں؟ اگر میں آپ کو ٹرولی بتاؤں، ایک سروے ہم نے کرایا تھا پنجاب میں، جو لڑکیاں کالجز کے باہر کھڑی ہوتی تھیں، اپنی کنوینس کا ٹرانسپورٹ کا انتظار کر رہی ہوتی تھیں، ان کے سروے سے پتہ چلا کہ 80% سے اوپر لڑکیوں نے کسی فارم آف ہراسمنٹ کا کوئی ایکسپیرینس کیا ہے. یعنی کہ کسی نے کسی پہ آوازیں کسے گئے، کوئی اگر بس پہ گئی ہے تو ہاتھ لگایا گیا، بہت قریب گھورا یہ وہ. مگر ان میں سے رپورٹ اگر آپ میرے سے پوچھیں تو میرے خیال سے 5% بھی رپورٹ نہیں کرتی ہیں، بلکہ 5% بھی بڑا اعلیٰ نمبر ہوگا اگر میں اس کو کہوں تو. جس کی وجہ سے آپ جیسے پروگرامز یا اور طریقے جو ہیں ان کو اس کو پھیلانے کے لیے بہت ضروری ہیں. میں امید کروں گی کہ جو لوگ آج یہ پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں وہ جا کے آگے لوگوں سے بات کریں گے. ایک ہر شخص کی جس کو ایک قانون کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے وہ 10 لوگوں کو اس کے بارے میں. فوزی صاحبہ اس میں تو بڑی وہ کیا کہتے ہیں کہ دو دھاری تلوار بن جاتی ہے. دفتر میں اگر کوئی ہراسگی کا سامنا کیا جا رہا ہے تو اگر وہی خاتون گھر جا کے بتائے گی اپنے والد کو، اپنے بھائیوں کو، تو وہ بھی کہیں گے کہ ہم نے تو منع کیا تھا. یہ تو ہوگا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. مگر بہت سارے والدین ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے خواتین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بہت سارے دوست ایسے ہوتے ہیں جو اپنی فیمیل دوستوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بہت سارے امپلائیز ایسے ہوتے ہیں جو ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو یقیناً دیکھیے ہر چیز کے دو پہلو تو ہوتے ہیں، دو رخ تو ہوتے ہیں. مگر یہ ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ ایلائے زیادہ ہوں گے، دوست زیادہ ہوں گے اور وہ سپورٹ کریں گے. مردوں سے میری اپیل ہے کہ وہ سپورٹ کریں گے، کیونکہ دیکھیں ایک مرد خالی ایک مرد تو نہیں ہے نا، وہ بھائی بھی ہے، وہ باپ بھی ہے. وہ بھائی باپ کے علاوہ بہت سارے اس کے مقدس رشتے ہیں جن کو وہ نبھاتا ہے. ہمارے اپنے گھروں میں موجود ہیں، ہسبینڈ ہے. اور ان رشتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے مدد کی جا سکتی ہے. اگر آپ کی بیوی جاتی ہے کام کرنے کے لیے، آپ نہیں چاہیں گے کہ اس کی ہراسمنٹ ہو. اچھا فوزیہ صاحبہ، کیسے کیا طریقہ کار ہے؟ لوگ کیسے آپ تک پہنچیں؟ جو دیکھنے والے لوگ ہیں اب ان کو یہ تو سمجھ میں آ گیا ہے کہ کیا کیا چیز ہراسگی میں آتی ہے، کیا نہیں آتی ہے. تو اب اگر وہ فیل کر رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں کہ وہ ہراسمنٹ کا شکار ہیں، وہ رپورٹ کیسے کریں؟ طریقہ کار کیا ہے؟ کوئی ہیلپ لائن ہے، کوئی SMS ہے، کوئی واٹس ایپ ہے، کوئی ای میل ہے؟ اور کتنا یہ پروسیس لمبا ہو جاتا ہے؟ سولوشن کہاں تک جا کر نکلتا ہے؟ سزائیں کب تک مل جاتی ہیں؟ جی، اس کے لیے پروسیس کو سمجھنا ذرا ضروری ہے، کیونکہ جو نیچرل جسٹس کا پرنسپل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دونوں سائڈوں کو سنیں. کئی دفعہ قانون کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے، ہر قانون کا ہوتا ہے. مجھے خوشی ہے کہ ہمارے قانون کا غلط استعمال بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ ایک طریقہ کار ہے جس سے اس کو سنا جاتا ہے اور وہ پروسیس کی وجہ سے غلط استعمال کم ہوتا ہے. تو پروسیس یہ ہے کہ ایک خاتون رپورٹ کرتی ہے اور اس کے بعد اس کو ایک تفصیلی کمپلینٹ بنانے کے لیے کہا جاتا ہے. وہ بتاتی ہے کہ کس نے اس کو ہراس کیا. یوزلی ہمیں قانون کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ایک انسان کو یا دو انسانوں کو ایک اکیوزڈ جسے ہم کہتے ہیں ڈٹرمن کیا جائے. وہ اپنا لکھیں کہ کس نے مجھے ہراساں کیا. یہ ادارے کے خلاف ہراسگی کی کمپلینٹ نہیں ہو سکتی. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے PTV نے ہراس کیا. وہ یہ کہہ سکتے ہیں مجھے ہارون نے ہراس کیا، مجھے سعد نے ہراس کیا، مجھے کسی نے ہراس کیا. تو وہ نیم کیے جاتے ہیں. اس کے بعد اس کی جو کمپلینٹ ہے وہ ہم جو اکیوزڈ ہیں ان کو دیتے ہیں. کہتے ہیں بھئی آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. ان کو رپلائی کا موقع دیتے ہیں. 5 دن کے اندر انہیں رپلائی دینی ہوتی ہے. جب وہ رپلائی دے دیتے ہیں تو اس کے بعد ہم شواہد اکٹھے کرتے ہیں، اسٹیٹمنٹس لیتے ہیں، شواہد اکٹھے کرتے ہیں دونوں سائڈوں سے. کوئی آپ کے وٹنس ہیں، کوئی ان کے وٹنس ہیں، ان کو لے کے آتے ہیں. وہ جب ان سے ہم کمپلیٹ دیکھ لیتے ہیں، ادارے سے ریکارڈ منگوا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم فیصلہ کرتے ہیں. ہر سٹیج پہ دونوں سائڈوں کو اپنے آپ کو کلیئر کرنے کا موقع دیا جاتا ہے. اس میں تو صرف ایک تھوڑا سا اور ایڈ کر دوں، اس میں ہماری قانون ہمیں 90 دن کی لمٹ دیتا ہے. 90 دن کی لمٹ دیتا ہے. مگر کئی دفعہ دوسری سائڈ کو اپنا جواب بنانے، مرتب کرنے میں، شواہد لانے میں تھوڑی دیر ہو جاتی ہے. تو 90 دن سے زیادہ، بہت زیادہ آگے بھی چلا جاتا ہے. بہت دفعہ لوگ وکیلوں کو ساتھ لے کے آتے ہیں. انفارچونیٹلی جو وکلاء برادران ہیں وہ کئی دفعہ کیس کو زیادہ لمبا کر دیتے ہیں. تو اگین میں تو انکریج کروں گی خواتین کو وکیلوں کو ساتھ نہ لے کے آئیں. وکیلوں کے بغیر معاملہ بڑی جلدی نبٹ جاتا ہے. لوگ معافی بھی جلدی مانگ لیتے ہیں. لوگ جو ہیں وہ ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں، یا نہیں بھی ایکسیپٹ کرتے تو کلیئر ہو جاتا ہے جب دو لوگوں کے درمیان. اچھا، ایک اور بھی رضوان ایک اہم بات ہے، کیونکہ وقت ہمارے پاس فوزیہ صاحبہ کم ہے تو ہم چاہیں گے زیادہ سے زیادہ آپ سے باتیں پوچھیں اور ہم اس سیگمنٹ کو کلوز کریں. ریہیب پر بھی آپ نے کام کیا ہے، ریہیبلیشن پر بھی آپ نے کام کیا ہے. جی، تو یہ یہاں تک کب بات پہنچتی ہے؟ دیکھیے، ہراسمنٹ ایٹ دا ورک پلیس جو ہے وہ ایک سول قانون ہے جو صرف
इस हद तक जाता है कि आपके ऊपर जिस्मानी कोई हमला ना हुआ हो। जब और पब्लिक प्लेस में भी ज़्यादातर मतलब टचिंग तक तो बात है, मगर उससे आगे बात निकलती है तो क्रिमिनल असॉल्ट हो जाता है, या अगर घर के अंदर है तो डोमेस्टिक वायलेंस हो जाता है। अगर डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो फिर ख़वातीन कई दफ़ा बात इतनी आगे बढ़ती है कि वो अपना घर भी छोड़ देती हैं और जाके वो दारुल अमान में जाके रहती हैं। ऐसी सूरत में उन ख़वातीन को, या जो ट्रॉमेटाइज्ड ख़वातीन हो, चाहे रेप के मुकदमे में हो या डोमेस्टिक वायलेंस में हो, हमारी सोसाइटी में उनके साथ इस कदर ट्रॉमा होता है कि उनको सीधा सोचने में, मुआशरे में वापस अपना मकाम बनाने में बड़ा टाइम लगता है। तो ऐसी चीज़ों पे जो मैंने रिहेबिलिटेशन पे पहले काम किया था, वो दारुल अमान जो हैं उनके अंदर ख़वातीन को एक सपोर्ट मिले, उनको स्किल्स मिलें ताकि वो दोबारा मुआशरे में अपना मकाम बना सकें। उसके लिए और आखिर में हम कुछ बात करेंगे। आपके आखिर से पहले एक वजाहत दोबारा से कर दूं, शायद आपको वीव करना पड़े कि हरासमेंट का एक और पहलू भी है जो 2022 में आया था, वो ये था जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। किसी एक सिन्फ को अपनी सिन्फ की बुनियाद पर उसके साथ तफरीक करना, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना, ये 2022 में आया था। यानी कि ये बावर कराना कि तुम औरत हो तो तुम कमतर हो, या तुम ट्रांसजेंडर हो तो तुम कमतर हो, ये भी अब कानून में आ चुका है। तो हम ऐसी चीज़ों को भी देखते हैं जेंडर बेस्ड। बिल्कुल सही। फौजिया साहब, आप सबसे पहले तो जो कंप्लेंट करने का तरीकाकार है उस हवाले से, और दूसरा जायदाद के हवाले से भी बहनों को हरास किया जाता है कि आप हिस्सा ना लें, ख़वातीन को जायदाद मुंतकिल करना, उनके हिस्से की जायदाद देना, इन दोनों हवालों से। जी, कंप्लेंट करने का आसान तरीका है, आप फ़ोन पे कर सकते हैं। उसका नंबर है 0344 367 367। इस पे कंप्लेंट करें। ईमेल कर दें, फॉस्पा की वेबसाइट पे ईमेल है, आप वेबसाइट पे जाएं, ईमेल कर दें, ख़ुद आके जमा करा दें या मेल के ज़रिए कर दें, ख़त के ज़रिए कर दें। मगर आप ये जब सब तरीके अपना लेंगे उसके बाद आपको बुलाया ज़रूर जाएगा ताकि अपनी स्टेटमेंट दे सकें। और जायदाद का कानून 2020 में आया था, जिसमें ख़वातीन को जायदाद से महरूम करना, उसके लिए फॉस्पा को मैंडेट दिया गया था। उसमें यह है कि अगर कोई भी औरत इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में अपनी जायदाद से महरूम हुई है तो फॉस्पा उसको कम तरीन वक्त में इंसाफ दिलाता है। रेवेन्यू ऑफिशियल से भी हम मदद लेते हैं, पुलिस से भी मदद लेते हैं। ना सिर्फ उनके रिकॉर्ड के बेसिस पे उनको जायदाद का हक दिलाया जाता है, बल्कि पोजेशन तक, यानी कि कब्ज़ा तक दिलाया जाता है। ठीक है फौजिया वक़ार साहिबा, आप सुबह पाकिस्तान के स्टूडियोज़ में हमारे साथ थी, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। आज की ये नशिस्त हम सब के लिए बहुत ही ज़ूद हासिल थी और बहुत सी ऐसी बातें हमें पता चली हैं जो कि बहुत ज़्यादा कारामद थी। तो वो तमाम ख़वातीन जो कि घर में हैं, वर्क प्लेस पे हैं या फिर पब्लिकली बाहर खड़ी हैं या अपनी बस का इंतज़ार करेंगे, आपका इक्वली सेफ़ और सिक्योर फील करना बहुत ज़रूरी है। और कहीं पर भी आपको लगे कि लाइन क्रॉस हो रही है तो आपने वफाकी मुतसिब बाय इंसदाद हिरासगी का जो इदारा है इसका दरवाज़ा खटखटाना है इंसाफ के लिए। और वो तमाम तरीक़ाकार आपको बता दिया गया है कौन कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए आप अपने इस इख्तियार को इस्तेमाल कर सकती हैं। और अब क्योंकि आप बा इख्तियार हैं, पाकिस्तानी शहरी हैं, पाकिस्तानी मुआशरे का एक फ़र्द है, तो अपने आप को पहचानिए, अपने हुकूक को पहचानिए और इसके साथ ही जो आपका इख्तियार है उसको इस्तेमाल कीजिए। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। एक दफ़ा फिर हमारे तमाम नाज़रीन को, ख़ास तौर पर ख़वातीन को, आज 8 मार्च है, ख़वातीन का आलमी दिन है, आपको आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह पीर को आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।